میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. کوئی حد ہے اس کے کرم کی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی اندازہ کیا آپ نے؟ آپ کے واٹس ایپ سے زیادہ ضروری، آپ کے فیس بک سے زیادہ ضروری، آپ کے موبائل سے زیادہ ضروری اس وقت خدا کی قسم میں ہوں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ چاہیں جہاں بھی ہو دھیان سے سن لیں، سب سے زیادہ ضروری میں ہوں. مجھے مذاق نہ سمجھے، میں غوث پاک کا غلام ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا. مجھے سن کے چلے جاؤ، پھر میرا جو فرض ہے میں اتار دوں، اس کے بعد تمہاری مرضی رہ جائے گی کہ تم نے اب فیصلہ کیا لینا ہے، ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے اپنے بارے میں. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے لوگ کافی ہیں میرے لیے، چونکہ اسلام اس تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دور تھا کہ تقریر ہوتی تھی مدینے میں، مگر تقریر کرنے مکے میں تقریر کرنے والے میرے نبی تھے اور سننے والا ایک علی تھا. نہ سنانے والے نبی کی کوئی مثال ہے، سننے والے علی کی کوئی. ان کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. نہ سنے کوئی اٹھ کے چلے جائے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ میرے غوث پاک کی باتیں سننے کے لیے اللہ اکبر فرشتے اترتے ہیں زمین پر. سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے جب میں تقریر کیا کرتا تھا تو آسمان میں اتنے فرشتے ہوا کرتے تھے کہ مجھے آسمان نظر نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، سرکار شیخ اعظم کا فرمان ہے. بڑے دھیان سے آپ سنیں. تو اب میں آپ سے کہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے، یار حضور کے ذکر کے وقت تو وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا نہ سیکھا ہو. اب ایک روایت جو کہ دوسری بار بیان کر رہا ہوں پڑھ کے، شاید آپ کو کچھ نہیں لگے تو آپ اسے پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مکے سے باہر تھا، حدود حرم کے باہر. حرم ہے مدینے میں، مکے میں، اس کا ایک حد ہے. مطلب حد ہے، یہ حد کون سی ہے؟ اس حد میں جو ایک نیکی کرے گا اسے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. 1 رکعت پڑے گا 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. یہ حدود حرم جو ہے مکے میں ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ یہ حدود حرم بنا کیسے؟ جب اللہ نے سنگ عظمت کو زمین پہ اتارا تو وہ اتنا چمکتا تھا کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی جاتی تھی اللہ نے اسے حدود حرم بنا دیا. اور اس حرم کے حدود حرم کے درمیان میں، حدود حرم کے درمیان میں شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. شکار کرنا جائز نہیں، مگر انسانوں کے لیے ضابطہ ہے، جانوروں کے لیے نہیں. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں اس کے باہر کھڑا تھا حدود حرم کے باہر، تو میں نے دیکھا بکریاں چرا رہا ہے ایک چرواہا. تو بکریوں پر یکا یک ایک دم ایک حملہ ہوا اور وہ حملہ بھیڑیے کا تھا. اس نے جھاڑیوں میں سے نکل کے حملہ کیا، مگر بکریوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ. جب اس نے دیکھا بھیڑیے آ رہے ہیں تو تمام بکریاں حرم کی حدود میں داخل ہو گئی. کہتے ہیں وہ جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہوئی، یہ کعبے سے کئی کلومیٹر دور کی بات بتاتا ہوں، کعبے کی بات نہیں، کہتے ہیں جیسے ہی حدود حرم میں داخل ہوئی بھیڑیے نے اپنے پیر کھینچ لیے پیچھے کو اور اس نے شکار کا ارادہ ترک کر دیا. وہ بھوکا تھا، وحشی تھا، مگر اس کا انداز دیکھیں آپ کہ اس نے اللہ کی اس حرم کا اتنا احترام کیا کہ آج انسان تو نہیں کرتا نا، وہاں جا کے سیلفیاں لیتا ہے، کعبے میں تصویریں نکالتا ہے، حج کو جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں چکر لگا رہا ہوتا ہے یا لہج چلا رہا ہوتا ہے. اے یار پاگل ہے تو، کعبہ تیرے چکروں کے دیکھ کے انداز کرتا ہے. تو چکر لگا رہا ہے، کعبہ تیرے چکروں کو دیکھ کے کہتا ہے. کعبہ خود چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے کون سے چکر میں کہ کعبے میں آ کے تصویر بنا رہا ہے. اے کعبہ خدا کی قسم تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے، تقدیر بنانے کے لیے ہے. جو ہے تو وہ کہتے ہیں حدود حرم سے باہر وہ بھیڑیا کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھی سے کہا اور یار ذرا دیکھتا نہیں، ہمیں اتنا احترام نہیں جتنا جانور حرم کی حدود کا احترام کرتے ہیں. کہتے یکا یک وہ شیر یا بھیڑیا بول پڑا اور بول کے بولا تجھے اس بات کی حیرت ہے کہ میں نے شکار نہیں کیا؟ مجھے جانور ہو کے اس بات کی حیرت ہے کہ میں جانور ہو کے آمنہ کے بیٹے کو اپنا نبی مانتا ہوں، مگر تو ان کے پڑوس میں رہتا ہے مگر پھر بھی انہیں نبی نہیں مانتا. بولے یار سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ دروازے، یہ جو روڈ پر کھڑے ہیں یہ لوگ، یہ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ یہ جو کھڑے ہیں مسلمان نہیں ہیں؟
یہ حضور کی امت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا دیوا نہیں کھاتے یہ لوگ، مگر یہ یہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہیں ذکر رسول کا ادب نہیں ہے. اگر ادب ہوتا تو وہاں ٹہل نہیں رہے ہوتے، یہاں بیٹھے ہوتے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ حضور کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے. ایک صحابی کو راستے میں راستہ ملا، راستے میں تھے وہی بیٹھ گئے آواز سن کے. اب تمام پبلک چلی گئی، تقریر بھی حضور کی ختم ہو گئی، سرکار کا بیان ختم ہوا. لوگوں نے کہا اٹھ جا، راستے میں بیٹھا ہے. کہا نہیں اٹھوں گا. ابو بکر بولے اٹھ جا، نہیں بیٹھو اٹھوں گا. عمر بولے اٹھ جا، نہیں اٹھوں گا. وہ علی بولے، کہنے لگے علی تیرے کہنے سے نہیں بیٹھا ہوں، نبی کے کہنے سے بیٹھا ہوں. جب تک میرا نبی نہیں کہے گا جان دے دے گا بندہ، مگر اٹھے گا نہیں. جنت چاہتے ہیں اور حضور کا ذکر نہیں سنیں گے، ٹہلتے رہیں گے وہی وہاں پہ ہیں. اور کیا رکھا ہے وہ سڑکوں پر؟ اس وقت جو یہاں بیٹھا ہے اسے مبارک ہو کہ وہ کسی جنگل میں، وہ کسی میدان میں نہیں بیٹھا، حضور کے فرمان کے مطابق وہ جنت کی کیاری میں بیٹھا ہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اے بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ جاؤ 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 جاؤ. مگر اب بیٹے یاد رکھنا، تم سے اگر میں کہوں نا 1 لاکھ روپیہ دوں گا، ایک تقریر سن لو تو تم مر جاؤ گے مگر اٹھو گے نہیں یہاں سے. ہاں مگر چونکہ ارے میں تو ایسے ماحول میں تقریر نہیں کرنا چاہتا یار، صحیح بتا رہا ہوں میں ایسے ماحول میں تقریر نہیں کرنا چاہتا. میں نے پہلے مولانا سے کہا تھا، یہ حافظ احسان اقبال صاحب ہے، میں نے ان سے کہا تھا میری تقریر وقت پہ کرائیے گا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا یہ کھیل کود کرنا، تو وہ بیٹھ جاؤ اور اٹھ جا. نہیں بھائی میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر وقت پہ ہو، ختم ہو گئی بات ہے نا. نعت شریف کا میں مسلمان ہوں، مجھے بھی نعت شریف پسند ہے. جو نعت پسند نہ کرے مسلمان نہیں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری تقریر وقت پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ مجھے جب کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ. 2-3 شعر پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ حضرات میرے قریب ہو جائیں اور میں آپ کے قریب ہو جاؤں، پھر تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی. اجازت ہے آپ حضرات کی؟ ذرا دل لگا کے بولیں. ہلکا سا بھائی ذرا آواز اس کا ٹھیک کر دیں. مائک تو بہت اچھا ہے یہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو، سلامت رکھے اللہ. بیٹھے بیٹھے تشریف رکھے، اللہ خوش رکھے آپ کو. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کے کلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ذرا مسکرا کے کہہ دیں. یار آپ اڑیسہ کے لوگ ہو، یار اڑیسہ کے لوگ ہو، کم سے کم اس بات کا تو خیال کیا کرو. جب سرکار مجاہد ملت کو حج نہیں کرنے دیا تھا نا، تو جب وہ ہندوستان آ گئے تو یہ تو ایک صاحب مدینے میں سو رہے تھے، اور میں نے مجاہد ملت نمبر وہ کتاب ہے اس میں نے پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، وہ عالم صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میں مدینے میں سوتا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں حضور کے گنبد خضرا کے قریب ہوں اور تخت پر نبی کریم تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اور برابر میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، پورا دربار لگا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ وہاں کی دیکھ بھالی کر رہا ہے، وہاں کی نوکری کر رہا ہے. وہ جو ہے نا وہ وہاں پر جو وہ بنا ہوا ہے چوکیدار، وہ وہاں کی چوکیداری کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا جب وہ شخص مڑ کے آیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اڑیسہ کا مجاہد ملت تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، اولاد غوث پاک علامہ سید شباب حسین خان. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو
کا محبوب یگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سرکار فرماتے ایک دن میرے گھر ایک بیکاری آ گیا، وہ تو حضور کے سبھی بیکاری ہیں نا ویسے تو، مگر حضور فرماتے ہیں میرے گھر ایک بھیک مانگنے والا آیا، اس نے میرے در پہ درواز دے دی، کہنے لگا حضور میرے بچے بڑے دن سے بھوکے، سرکار آپ کی بارگاہ میں آؤں، میرے بچے بہت روتے ہیں، انہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جب رات میں اپنے گھر میں دیکھا تو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، ویسے حضور کے گھر میں سب کچھ ہے مگر فرماتے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا اے شخص میرے گھر میں تو اس وقت کچھ نہیں، تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جا۔ حضور چاہتے تو سب کچھ دے دیتے اپنے ہی گھر سے، مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مگر حضور نے فاطمہ کے گھر کیوں بھیجا؟ تاکہ پوری دنیا کے بھکاریوں کو مانگنے کا سلیقہ پتہ چل جائے کہ جب تم بھیک مانگو تو میرے در سے بھی مانگو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے بھی مانگو۔ وہ بھکاری جاتا ہے حضور کی بیٹی کے پاس اور دروازے پہ جا کے کہتے ہیں میرے بچے بھوکے، آپ کے ابا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں خدا جانتا ہے کہ فاطمہ کے گھر خود 5 دن سے کچھ پکا نہیں، فرماتی ہے میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں اس شخص کو دے دیتی، فرماتی ہے صرف ایک کپڑا تھا جس پہ میں نماز پڑھتی تھی اور وہی تھا جس میں پیمن نہیں لگا تھا، وہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، اس میں میرے دونوں بیٹے حسن حسین سوئے تھے، فرماتی میں نے حسن کو اٹھایا زمین پہ سلا دیا، پھر حسین کو اٹھایا زمین پہ سلا دیا، پھر کپڑا اٹھا کے کہا اس وقت یہ کپڑے کے علاوہ تیری نبی کی بیٹی کے پاس کوئی کپڑا ثابت نہیں ہے، لے اسے بیچ دے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر دے، خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے۔ پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، پڑھو لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے فقیر آخر ساحل تو پرانا ہے، نسل کریموں بس یہ کو کم کر دے، بات یہ کو کم کر دے، آواز صاف کر دے، بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ شعر میری تقریر ہے، میرا امام کہتا ہے سگی ماں، یار بولو نا سبحان اللہ، سگی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا غور کریں، آپ دیکھیں میں آج آپ کو کس کا ذکر سنانے والوں، میری بہنوں تمہیں مبارک ہو، اگر تم جتنی یہاں بیٹھی ہو تم سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو، چونکہ اس محفل میں بغیر بلائے کوئی آتا نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، بغیر بلائے کوئی آتا نہیں ہے، اور جب بلایا جاتا ہے تو پھر نوازا بھی جاتا ہے، اس محفل میں جب بلایا جاتا ہے تو نوازا بھی جاتا ہے۔ اور آج کی جو میری تقریر ہے وہ مبارک ہو تمہیں، حسین کے نانا کا ذکر سننے والوں خوب سنو حسین کے نانا کا ذکر، مگر آج ان کے صدقے
سلسلے میں حسین کی نانی کا ذکر بھی سن لو. آج کی میری پوری تقریر حسین کی نانی کے اوپر ہے, اور اگر کسی کو خشک موضوع لگتا ہے تو لگے, مجھے تو بڑا تر موضوع لگتا ہے یہ. سیدہ خدیجہ, میرا امام کہتا ہے سگی ماں. اب دیکھیں آپ, جس نے بھی محدث نے بات کی وہ ام المومنین کر کے بات کی, یعنی مومنوں کی ماں. مگر صرف ایک واحد میرے امام ہیں جنہوں نے کہا سگی ماں. کیوں؟ کیونکہ وہ عاشق ہیں اور عشق و محبت کی بولی بولتے ہیں. فرماتے سگی ماں, مطلب انہوں نے کہا سگی ماں, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے تو محبت کرتے ہی ہو, مگر جتنا اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اتنی سیدہ خدیجہ سے محبت کر کے دیکھو. جو مزہ تمہیں اپنی ماں کی محبت میں نہ ملے گا نا, وہ برکتیں تمہیں سیدہ خدیجہ کی محبت میں مل جائیں. سگی ماں, پہلی ماں, یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ ابو بکر صدیق بڑوں میں, بچوں میں علی, اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ. یہ ایک ترتیب ہے, ورنہ تاریخ یہ کہتی ہے جس نے سب سے پہلے آمنہ کے بیٹے کو رسول اور نبی مانا ہے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ خدیجۃ الکبریٰ, اس کا نام خدیجہ ہے. اور فرماتے میرے امام سگی ماں, پہلی ماں. پھر فرماتے کہف امن و امان, ایک ایسی جگہ, یہ بہت, میں اس سے بڑی بات میں کہہ نہیں پاؤں گا سیدہ خدیجہ کی شان میں. ادھر غور کریں, ایسی جگہ جہاں سکون ہو, ایسی غار جہاں سکون ہو. آپ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا سکون مدینے میں ہے. کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا جب تڑپتی ہے تو یہی کہتی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ, مجھے راہزن نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اللہ اکبر, کیسے انسان تڑپتا ہے, اور ہر عاشق کی دوا مدینے میں ہے. بعض لوگ تو بہت سچے عاشق ہوتے ہیں مگر کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. محض جو ہے وہ محفلوں میں نعرے لگاتے ہیں اور بینکوں میں خوب پیسہ جمع ہے, مگر پھر بھی مدینے جانا نہیں چاہتے. کہتے ہیں میں مدینے جانا چاہتا ہوں. تو جاتا کیوں نہیں بھائی؟ کہ بلاوا نہیں آ رہا تو کوئی خط آئے گا تیرے لیے تب جائے گا. یار پہلے ارادہ تو کر. آمنہ کا بیٹا اتنا کرم کرتا ہے, ارادہ کرتے ہی بلا لیتا ہے. ایک بتا ارادہ تو کر سچا, مگر تجھے تو اپنا پیسہ پیارا ہے. کچھ پبلک میں بھی سچے لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا کچھ شاید تو سچے بھی ہوتے ہیں مگر کچھ بیچارے جھوٹ بھی بولتے ہیں. ایک مائک پہ صاحب کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے. پبلک میں ایموشنز ہیں, پبلک میں جذبات ہیں, پبلک رو رہی ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ خوب سر ہلا کے لوگ کے جذبات سے مزے لوٹ رہے ہیں. اور پڑھنے کے بعد جب میں ان کے ساتھ گاڑی میں چلا تو میں نے کہا یار تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے ممبر رسول ہی ملا تھا؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. بولے ہاں تڑپ تو رہا ہے. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تمہارا دل تڑپتا نا تو تمہاری 8 لاکھ روپے کی کار ہے, تم 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتے, 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینہ شریف چلے جاتے. یہ ڈھونگ کیوں کر رہے ہو؟ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. خدا کی قسم جو مدینے والے کا سچا عاشق ہوتا ہے نہ اسے پلین کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اسے ٹرین کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ویزا پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بریلی میں بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہتا ہے جانو دل ہو شقرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو شاعری کی جاتی ہے نا پبلک کے لیے, پبلک اسے پرانا کر دیتی ہے. تم اڑیسہ والو, تم سے اچھی یہ بات کون سمجھے گا کہ تم شاعروں سے کہتے ہو نیا کلام سناؤ, کیونکہ شاعر تمہارے لیے لکھتے ہیں اور جب تم اس سے تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے تو تم اسے پرانا کہہ دیتے ہو. مگر جو کلام میرے مصطفیٰ کے لیے کہا جاتا ہے, زمانہ, صدیاں, سال, مہینے گزر جاتے ہیں مگر صدیوں کے بعد بھی وہ کلام پرانا نہیں ہوتا. ایک زمانے پہلے نہ کسی ممبر کے لیے, نہ کسی مائک کے لیے, نہ کسی مشاعرے کے لیے ایک عاشق نے اللہ اکبر اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کچھ مصرے کہے تھے. میں 1 سال پہلے مدینے گیا تھا تو میں نے دیکھا نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ سلام پڑھ رہے. میں نے دیکھوں تو انڈونیشیا کے لوگ تھے, ہمارے ملک کے نہیں تھے. میں نے کہا ان کی زبان دیکھوں گا, وہ دور سلام پڑھ رہے تھے. لال رومال والی عورتوں کی طرف سے وہ دور سلام پڑھ رہے تھے. میں اس کے قریب چلا گیا, میں نے کہا دیکھوں تو یہ کون سا سلام پڑھ رہے ہیں, ان کی زبان کیسی ہے انڈونیشیا کے لوگوں کی. تو میں جب ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا لوگ انڈونیشیا کے تھے مگر زبان انڈونیشیا کی نہیں بولتے تھے, زبان بریلی کی بول رہے تھے اور کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے, بندر
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ رسالت مسئلہ کیا فیضان مجاہد ملت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کیا. زندہ باد زندہ باد علامہ سید شباد الدین قادری سرزمین سگڑی بستی خوبصورت جلسہ. آج کی میری تقریر اس کے لیے ہے اور اس کا ذکر میری تقریر میں ہے. مولانا اقبال صاحب سنیے, اس کا ذکر تم سب کو سکون مدینے جا کے ملتا ہے, مگر میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم سب کو میرے پاس آ کے سکون ملتا ہے, مگر مجھے جب سکون ملتا تھا جب میں ختیجہ کے پاس جاتا تھا. زندہ باد زندہ باد. اس سے بڑی کوئی مثال, اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ جو پوری کائنات کے لیے سکون ہے, اس کا سکون ختیجہ کے گھر میں ہے. طیبہ اور خدیجۃ الکبریٰ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت, پورے عرب کی سب سے مالدار, ان سے زیادہ مالدار عرب میں کوئی عورت. جہاں دیکھو ان کے اونٹ, اس میدان میں دیکھو ان کی بکریاں. اور آپ کو سمجھا دوں, چونکہ آپ اب سمجھ جائیں گے کتنی مالدار تھی. اس زمانے میں جب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس زمانے میں آپ کے یہاں کوئی جب زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو 1 2 3 4 5 نوکر ہوتے ہیں. ان کے یہاں اس زمانے میں 40 نوکر نوکرانیاں تھے. ان کا لقب تھا ملکہ عرب, عرب کی ملکہ. پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی, مگر خالی انہیں مالدار کہہ کے ان کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ خالی مالدار نہیں تھی, بلکہ کائنات میں دوسری ایسی کوئی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی, نہ ہوگی. اور اگر تمہاری نظر میں ہو تو مجھے بتا دینا, ایسی دنیا میں کوئی دوسری عورت جس کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہو, جس کے داماد کا نام مولا علی ہو, جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہو, اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندان رسول پاک. کوئی ہے ایسا, کوئی ہے عورت ایسی جس کے آنگن میں شہیدوں کا سردار بھی ہو؟ توجہ ہے, جس کے آنگن میں نواسا شہیدوں کا سردار, داماد علی ولیوں کا سردار, بیٹی فاطمہ عورتوں کی سردارہ, اور شوہر نبیوں کا سردار ختیجہ. اوے کچھ سمجھ رہے ہو؟ کچھ غوث پاک کے غلاموں کو کم نہ سمجھا کرو. غوث پاک کا غلام بنتا ہی وہ ہے جسے کسی لائق سمجھتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام میری بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا. فرماتے ہو مجھے سوچنے والوں, میری اتھارٹی سے سوچتے ہو, مجھے میری مرضی ہوتی ہے تب تمہارے دماغ میں میرا خیال آتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, غوث پاک کی شان بڑی ہے, بہت بڑے غوث پاک, سب غوث پاک کا ہے, کل غوث پاک کا ہے. کوئی کہتا ہے یہ دھام نگر, میں کہتا ہوں غوث, کوئی کہتا ہے بریلی, میں نے کہا جتنی بھی یہ خانقاہیں ہیں یہ قادری فیضان کی دین ہے. سب غوث پاک کا ہے, کل غوث پاک کا ہے. پورے زمانے میں ایک ہی پیر ہے, باقی سب مرید ہیں. پیر صرف ایک ہے, اور اس پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی, بھائی شیخ عبد القادر جیلانی, اور کوئی شیخ نہیں. ایک ہی سلسلہ ہے قادری, اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں. جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب قادری سلسلے سے ملے. کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا, یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے. حالت کا شعر ہے. اب بات کرتے سیدہ ختیجہ کی. بہت اچھے حضرت زندہ باد. میں اتنی جوش میں تقریر بہت دنوں سے قریب کیا نہیں تھا, آج کی ہے, چونکہ آپ جیسے جوشیلے لوگ جو نہیں ملے تھے نا مجھے, چونکہ آپ چونکہ اڑیسہ کے عاشق لوگ ہو تو عاشقوں کی زبان بھی مجھے آتی ہے. غوث پاک کے در کا کتا ہوں نا, ہر حساب سے بھونکنا جانتا ہوں. چور پہ کیسے بھونکا جاتا ہے اور دوست پہ کیسے بھونکا جاتا ہے, تمیز ہے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ کوئی ذرا غور کریں, آپ دیکھیں, آپ کتا بھی جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے, مگر بکری حلال ہے,
شیر بھی جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے، مگر شیر حرام اور بکری حلال کیوں؟ فقہا نے کہا کہ اس وجہ سے کہ بنانے کے بعد جسے بنانے والے نے محبت سے دیکھا اور پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی، اور جسے پسند نہ کیا وہ حرام ہو گئی۔ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو دیکھے، پیا جس کو چاہے، سہاگن وہی ہے۔ اب کسی کو اگر کہہ دو نا کتے کا بچہ تو بہت ناراض ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہہ دو شیر کا بچہ تو بڑی بات ہو جاتی ہے کہ یار شیر کا بچہ۔ میں کہتا ہوں یار یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کے در کے کتے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھا دینا ذرا، میری بات ان تک پہنچ جائے تو بتا دینا بیٹے، کہہ دینا مولا علی کی اولاد نے بات یہ کہی تھی کہ اگر تجھے بہت برا لگتا ہے نا تو یہ بتاؤ جب لوگ کہتے ہیں شیر کا بچہ ہے، یہ شیر ہے، تو برا نہیں لگتا؟ تو ایسا کر، ہم غوث پاک کے در کے کتے صحیح، تو اپنے آپ کو ابلیس کا شیر کہلانے لگا، ہم تب سے منع کرتے ہیں تجھ سے بھائی۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد۔ یار کوئی بولے گا ایسی بولی، کوئی بولے گا ایسی بولی؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں لوگ، یار میں کہتا ہوں تم اعلیٰ حضرت کو سمجھ جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جس نے اسے سمجھ لیا دین اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی انسان کا نام نہیں، عشق کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ ہاں اب بات کرتا ہوں یہ کہ سیدہ ختیجہ، آپ بتاؤ کتنی دیر تقریر سنو گے؟ بولو کتنی دیر سنو گے؟ تو میں جب شروع میں ہلکے ہلکے بول رہا ہوں تو سمجھ رہے ہو گے یار یہ تو مولانا ایسے ہی لگ رہا ہے، چھوٹا موٹا لگ رہا ہے نا، کوئی بات ہے یار یہ کوئی تمہاری؟ یار سنا کرو یار، سب آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں تو بہت اچھا آدمی نہیں، ماشاء اللہ ہمارے اللہ صاحب۔ تو سیدہ ختیجہ، پورے عرب میں ان سے مالدار عورت کوئی نہیں، اور سنیں آپ، ان کا حضور سے نکاح ہو جانا بھی کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ رب کی مرضی ہے۔ فرماتی ہے سیدہ ختیجہ، اور اس روایت کو روایت کیا شیخ عبدالمحدث دہلوی نے، وہ کہتے ہیں مکے میں ایک میلہ لگتا تھا کعبہ شریف میں، صرف اس میں عورتیں ہوتی تھی، کوئی مرد نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ میلہ لگانا تو سیدہ ختیجہ اس میں تھی، خود فرماتی ہے کہ میلے میں عورتوں کو چیرتا ہوا، عورتوں کی بھیڑ کے اندر سے ایک بزرگ آدمی آیا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، سر پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سفید بال تھے اور بڑا کمزور آدمی تھا، مگر بہت موٹی کتاب اٹھا رکھی تھی اس نے، کعبے کے سامنے کتاب رکھی اور کھولتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھ کے عورتیں اسے دیکھتی تھی حیرت سے، نہ جانے کیا کہے گا۔ اس نے سب عورت کو مخاطب کر کے کہا اگر میرا علم صحیح ہے تو اسی مکے میں کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عورتوں نے اسے دھکے مارنے شروع کیے۔ سیدہ ختیجہ کہتی عورتیں دھکے مارتی تھی اور میں نے اسے دیکھا وہ دھکے کھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا تمہیں مبارک ہو، تم تو مجھے دھکے مار رہی ہو، مگر تم میں ایک عورت یہاں موجود ہے جو ان کے نکاح میں آئے گی، ان کی بیوی بنے گی۔ سیدہ ختیجہ فرماتی ہیں اور عورتوں نے اسے دھکے دیے مگر میں نے نذرانہ دیا۔ اسے کہتے ہیں ادب۔ کیا دیا؟ نذرانہ دیا۔ کہتے ہیں وہ گیا مجھے دعائیں دے کے، کہتی پھر میں نے کعبے کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی کعبے کے پاس آنے والا ہے تو ختیجہ کو اس کی نوکرانی بنا دے، ختیجہ کو اس کی خادمہ بنا دے، ختیجہ کو اس کی کنیز بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کرتے کرتے فرماتی ہیں میری آنکھیں بھیگ گئی، ٹپ ٹپ میرے آنسو گرنے لگے، میں نو عمر تھی۔ فرماتی روتے روتے جب گھر کو گئی تو میں نے خواب دیکھتی ہوں کہ ایک سورج جو ہے کہ زمین پہ آ گیا ہے اور زمین پہ آنے کے بعد میرے گھر میں آیا ہے اور گھر میں میرے آیا ہے، میرا پورا گھر جگمگا گیا، روشن 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 ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں نے خواب جب دیکھ لیا تو مجھے تجسس بڑھ گیا، بے قراری بڑھ گئی، میں نے تعبیر چاہی تو کسی نے بتایا تیرا خواب کیا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں سورج آتے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تیرا خواب سچا ہے نا تو تو کوئی عام عورت نہیں ہے، تو اس کے تیرے گھر میں وہ اللہ کا رسول آئے گا جو آفتاب رسالت ہوگا، جو مہتاب نبوت ہوگا، تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا۔ اور انہوں نے اب یہ واقعہ بہت زیادہ قریب کرتا جا رہا ہوں۔ سیدہ ختیجہ نے کہا کہ ایک دن جناب ابو طالب کو بلا کے کہا اے ابو طالب آپ کو بلانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں
بیوہ ہوں اور میرا باپ بھی مر چکا ہے, میرا بھائی بھی مر چکا ہے, میرے کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنے اونٹ اور بکریاں اور یہ کاروبار سب مجھے دیکھنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ مکے کے لوگ دھوکے باز ہیں, بدترین قسم کے لوگ ہیں, یہ مجھے پریشان کرتے ہیں, میری بکریاں چرا لیتے ہیں, میرے اونٹ چرا لیتے ہیں اور پھر امانت میں خیانت کرتے ہیں, مجھے دھوکے دیتے ہیں, مجھے تکلیفیں دیتے ہیں. آپ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں. میں اس بار ملک شام اپنا ٹور بھیجنا چاہتی ہوں, ایک قافلہ بھیجنا چاہتی ہوں تجارتی بزنس کے لیے. آپ میری مدد کریں, رہنمائی فرمائیں. جناب ابو طالب بولے تم یہ کیسی بات کرتی ہو, تمہیں پتہ نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو مکے کے باہر بھی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا اے ابو طالب میں آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا ہے, مجھے ایک بات کا جواب دیں گے؟ کہا پوچھو, کیا کوئی آپ کا بھتیجا ہے؟ کہا ہاں. لوگ کہتے ہیں اس کا چہرے کی طرح مکے میں کسی جوان کا چہرہ نہیں ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا اس سے زیادہ سچا کوئی مکے میں کوئی نہیں ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا وہ پورے دن مزدوری محنت کر کے شام کو غریبوں کے گھر میں کھانا دے کے آتا ہے. کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا وہ بیواؤں کا جو مدد کرنے والا ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا کہ یہ بتاؤ کیا اس سے زیادہ نیک نوجوان کوئی مکے میں نہیں ہے؟ کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا تو پھر انہیں بھیج دیجیے آپ. میں اسی کیا ان کا نام محمد ہے؟ فدا قومی بابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سیدہ خدیجہ نے کہا آپ انہیں بھیج دیں. جناب ابو طالب بولے میں ایسے بھیج نہیں سکتا کیونکہ وہ بڑا خوددار ہے, بڑا غیرت مند ہے میرا بھتیجا. اور کہا کہ میں انہیں بلاؤں گی. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے 1 2 3 4 بار لوگوں کو بھیجا. فرماتی جب وہ میرے گھر آنے والے تھے, اب آپ سن کے بتائیے گا اور میں عثمان بھائی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ جو میں اس بار جو بات کر رہا ہوں یہ حسن حضور کی ذرا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں. میرے الفاظ اس قابل بن جائیں کہ وہ حسن حضور کی جھلک آپ کو دکھا دے. اللہ کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی جھک کے, فرماتی میرا گھر جو بنا ہوا تھا نا وہ لوکیشن بیان کرتی ہے, اپنے گھر کا نقشہ بتاتی ہے کہ نہ پورب کی طرف کھلتا تھا دروازہ, نہ پچھم کی طرف کھلتا تھا دروازہ, نہ سورج نکلتا تھا تب روشنی میرے گھر میں آتی تھی, نہ ڈوبتا تھا تب آتی تھی. فرماتی اس دن میں جھک کے کام کر رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا, یکایک میرا پورا گھر جگمگ جگمگ روشن ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ میرے پورے گھر میں سورج آ گیا ہے, اس کی روشنی. میں پریشان ہو گئی بالکل میرے خواب کی طرح. فرماتی میں پلٹی, میں نے سوچا یا اللہ سورج نے اپنا نظام تو نہیں بدل دیا. فرماتی جب میں پلٹی تو سورج تو نہیں تھا, پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا. چہرے کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ میرا پورا گھر روشن ہو رہا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا پر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مذہب اسلام, مذہب اسلام. اتنا حسن کہ پردے کے پیچھے سے یار اللہ نے بہت بنائے حسین, مگر اپنے حبیب کی طرح کوئی دوسرا نہ بنایا. وہ حسن لاجواب, اس کا کوئی جواب پیدا نہیں کیا گیا. وہ حسن حضور ہے, خدا کی قسم یہ وہ حسن ہے. حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کے حسن کی باتیں کرنے والوں, یوسف کو اللہ نے آدھا حسن دیا ہے, مجھ مصطفیٰ کو پورا حسن دیا. فرماتی ہے سیدہ خدیجہ کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں, بولو زور سے سبحان اللہ. فرماتی دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں اور فرماتی روشنی اندر آتی ہے. اور میں نے پھر جب ان سے بات کی, کہتی اب تک میرے دروازے پہ بہت لوگ آئے تھے. بیان کرنے کا طریقہ مولانا صاحب دیکھیے. فرماتی جب وہ میرے گھر پہلی مرتبہ آئے تھے, کاش میری ماں مجھ سے راضی ہو جائیں, میری اس تقریر کو پسند کر لیں گی تو میری نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے. اگر سیدہ خدیجہ مہربانی کریں گی تو بڑی بات ہے, میری ماں ہے. خدا کی قسم اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی سیدہ خدیجہ سے کرتا ہوں. اللہ اس بات پر گواہ ہے واللہ. ذرا غور کیجئے, آپ سیدہ خدیجہ ہیں, طیبہ خدیجہ ہیں, میری ماں خدیجہ ہیں. فرماتی ہے جب وہ میرے گھر پہ آئے تھے اور بھی لوگ آتے تھے مگر مجھے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدیجہ ہے کیسی, آخر دیکھ تو لے خدیجہ کو. مگر وہ مرد لوگ آتے تھے تاک جھانک کرتے تھے مجھے, مگر پہلی بار کوئی مرد آیا تھا. فرماتی ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی. جھکی ہوئی نہ اٹھائیں, انہوں نے نظریں نہ اٹھائیں.
اور ان کی نگاہیں جھک چکی بھی تھیں. آج یار ہماری نظروں کو کیا ہو گیا؟ ہم بھی تو حضور کے امتی ہیں. یہ نظریں کتنی گنہگار ہیں. ذرا دیکھو تو ہم جب چلتے ہیں تو راستے کا کوئی گندا پوسٹر نہیں بچتا جسے ہم دیکھتے نہیں, بلکہ اب تو پوسٹر تو دور کی بات ہے, ہر گھنٹے موبائل پہ فیس بک پر. یار فیس بک چلانا کوئی فرض ہے آپ کے اوپر؟ یار گناہوں سے بچنا فرض ہے. فیس بک گناہوں کی جڑ ہے. میں 2009 سے فیس بک چلاتا تھا. اس وقت لوگوں کو تصور بھی نہیں آتا ہوگا اس کا, مگر جب میں نے اسے گناہوں میں دیکھا, اس میں غیر معیاری بدترین قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں فیس بک دیکھا, اور جب وہ گھٹیا چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنے لگے, تو میں نے دیکھا کہ اب ایمان کو بچانے کے لیے اسے چھوڑنا ضروری ہے. تو میں نے چھوڑ دیا. اب میں نہیں چلاتا کیونکہ میرا ایمان ضروری ہے, فیس بک تو ضروری نہیں. جتنا وقت ہم نے فیس بک کو واٹس ایپ کو دیا ہے, اتنا رب کو دے دیا ہوتا ولی بن گئے ہوتے. اور پھر نگاہیں کتنی گنہگار ہیں. سیدہ خدیجہ کہتی جب وہ کھڑے تھے نا, اور جب وہ کھڑے تھے تو ان کا چہرہ خوبصورت اتنا تھا. جب میں نے ان سے بات کی, اور وہ کہتے, لقمان حکیم کہتے, بیٹے میں نے 8 نبیوں سے ملاقات کی ہے, اور ان 8 نبیوں سے میں نے 800 باتیں سیکھی ہیں. اس میں سے ایک بات تجھے بتاتا ہوں کہ جب تو کسی کے گھر پہ جائے تو کبھی اس کے گھر پہ جا کے بدنگاہی نہ کرنا, اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا. اگر تو اپنی نگاہوں پہ قبضے میں رکھے گا تو اللہ تیرے دل میں نور پیدا کر دے گا, اور تیری عبادت میں سرور پیدا ہو جائے گا. دنیا میں تجھے عزتیں ملیں گی, آخرت میں برکتیں مل جائیں گی. تو پھر فرماتی میں نے ان سے بات کی. توجہ ہے, آپ کے ذوق کے لیے یہ بات کرتا ہوں. فرماتی پھر میں نے ان سے, اور جب ان سے بات شروع کی تب بھی انہوں نے نظر نہیں اٹھائی. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہے. فرماتی نظریں جھکی بھی تھی. اور جب وہ بولے, جب میں نے ان سے بات کی تو کہتی ایسا لگا کہ پھول جھڑ رہے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کچھ حق بولتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں اتنا سخت بولتا ہوں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. حق بولتا ہوں. میں کہتا ہوں تو اپنی بولی بولتا ہے, حضور کی بولی نہیں بولتا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میری اتنی تقریر ایسی ہوتی ہے حق والی, یار تو حق کہتا ہے لوگوں کے دل توڑتا ہے. سب سے زیادہ حق کہنے والا میرا نبی ہے, سب سے بڑا حق کہنے والے میرے نبی ہیں. مگر حضور کی زبان سے انگارے نہیں برستے تھے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں, ایک روایت آپ کے ذوق کے لیے, یہ روایت آپ تمام کے ذوق کے لیے, یہ روایت سن لو. حضور کی زبان کتنی میٹھی ہے اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک روایت یہ ہے کہ مدینے میں ایک عورت تھی بدترین, بدتمیز, اتنی ہٹلر قسم کی بدتمیز عورت, گالیاں نکالتی تھی. یہودی تھی, یہودی. لوگ اسے دیکھ کے مرد راستہ بدل لیتے تھے, اور وہ اتنی بدتمیز تھی, مردوں کو چھیڑتی تھی. مطلب ایسی بدترین عورت. لوگ کہتے ہیں ہر محلے میں ایک عورت ایسی ہوتی ہے, مجھے تو پتا نہیں, مگر وہ عورت اتنی خطرناک تھی کہ لوگ مردوں کو چھیڑتی تھی. ایک دن نا وہ عورت حضور کے پاس آئی, حضور کو پریشان کرنے کی نیت تھی اس کی. سرکار کھانا کھا رہے تھے, اس نے حضور کے منہ پہ ایسے اس نے جھپٹا مارا, سرکار کے منہ میں سے لقمہ چھین لیا. یہ سمجھتی تھی حضور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, مگر حضور تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں نا. حضور مسکرانا شروع کر دیے. اور اے اڑیسہ والو, جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے نا تو خالی آمنہ کا بیٹا نہیں مسکراتا, پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے. حضور نے نا, حضور جیسی مسکرائے نا, وہ نیت لے کے آئی تھی کہ چڑھاؤں گی, مگر کیا ہوا, ایسے اندر اس نے لقمہ لیا, لقمہ اندر جا کے نور بن گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. نعرے تکبیر. حضور کے لبوں سے لبا, توجہ چاہتا ہوں, لگا ہوا لقمہ. اور جب تک اس نے وہ نوالا, وہ روٹی, وہ لقمہ نہیں کھایا تھا جس پہ حضور کے لب لگے تھے, اس سے زیادہ بدترین, بد اور زیادہ بدتمیز اور بری اور گندی عورت پورے عرب میں کوئی نہیں تھی, پورے مدینے میں کوئی نہیں تھی. مگر جب اس نے کھا لیا تو اس سے زیادہ میٹھی بولی بولنے والی, اس سے زیادہ تمیز والی, اس سے زیادہ مہذب, اس سے زیادہ نیک عورت پھر مدینے میں کوئی دوسری نہیں تھی. لوگ اس سے پوچھتے تھے یہ تیرے اندر بدلاؤ, یہ چینجنگ, یہ کیسے پریورتن آ گیا؟ تو کہتی تھی نبی کے لبوں کا وہ جو لقمہ کھایا تھا نا, اس سے میری زبان کیا پوری روح میٹھی ہو گئی ہے. میں بالکل میٹھی. اب مجھے بتاؤ, جس نے خالی نبی کے لبوں کا لگا ہوا لقمہ کھایا ہے اس کی زبان اتنی میٹھی ہو گئی, تو پھر اس حسین اور حسن کی زبان کتنی میٹھی ہوگی جنہوں نے لعاب دہن مصطفیٰ جوانی تک پیا. زندہ باد.
یا رسول اللہ. حضور کے غلام میٹھا بولتے ہیں, وہ بدتمیزی نہیں کرتے کسی سے, سمجھ رہے ہو؟ جو مومن ہوتا ہے وہ بدتمیزی نہیں کرتا, بلکہ بدتمیزی سہتا ہے, بدتمیزی کرتا نہیں, سمجھ رہے ہو؟ اب سنو میری بات, دھیان سے سنو, سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو تقریر سیدہ خدیجہ پر کچھ دیری ہوئی ہے, اگر کچھ کہو تو پوری کر دوں, کہو تو یہی ختم کر دوں. 1 گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے, تھوڑی دیر اور سنو گے تو ذرا زور سے بولو. کیا کرنا پڑتا, مجبوری ہے, ہندوستان ہے. توجہ ہے نہیں؟ ہاں توجہ ہے. ہاں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جب ہوا ستم تو یہ ہے کہ اوروں سے مسکرا کے ملا, اسے تو میرا ہی دل دکھانا تھا. اب بات جو کہتا ہوں وہ سن لیجیے بات. سیدہ خدیجہ فرماتی میں نے ان سے عرض کی کہ میں آپ کو اپنے ٹور کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے اجازت دے دی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا میں حضور نے ہاں کر دی, نہیں حضور نے اجازت دے دی. تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے رہو بھائی, سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ کہا میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور اس سے کو ہدایتیں کرنا شروع کی, جیسے میں اس سے پہلے بھی کر چکی تھی. خیال رکھنا تیرا آقا بنا کے بھیج رہی ہوں, ان کے ماتحت رہنا, ان کی حکم عدولی نہ کرنا, ان کو پریشان نہ کرنا. مگر وہ کیا جانتی تھی, ایک بار جانا ہی تو میسرہ کا کام ہے, پھر یہ بغیر غلام بنے تو بچ بھی نہیں سکتا. میسرہ گئے. اچھا میسرہ کو غلام میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں ان کا ذکر غلام کے ساتھ ہے, ورنہ جس نے حضور کو دیکھا وہ غلام نہیں ہوتا ہے, اپنے وقت کا امام ہوتا ہے. سیدہ خدیجہ جو ہے وہ ان کا غلام جاتا ہے, وہ غلام کہتا ہے بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ سفر میں. بولو نا سبحان اللہ. میں نے یہ الفاظ ابھی پڑھے عثمان بھائی, یہ الفاظ آپ کو بہت اچھے رہیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں سیرت رسول کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں اتنے خوبصورت ان کے وہ مجھے لگے, اب تک انسان بہت دیکھے تو ان کی طرح نہیں دیکھا. کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آیا کیونکہ جب ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے نا تو میں بھی اس سائے میں چلتا تھا, دھوپ مجھے نہیں لگتی. کہتے ہیں وہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, آپ بھی گاؤں کے رہنے والے. پہلے براتیں رکتی تھی پیڑ کے نیچے, بولو ٹھیک ہے غلط ہے, باغوں میں رکتی تھی ایک پیڑ کے نیچے. اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے کہ براتیں روک دے لوگ, اتنی براتیں. تو وہ پہلے جو ٹور بھی رکتے تھے قافلے وہ بھی پیڑ کے نیچے. کہتے ایک بار جب پیڑ کے نیچے ہم لوگ ٹھہرے نا تو مکے کے سب لوگ بیٹھ گئے. حضور کچھ دیر کے بعد تاخیر میں آئے تو سرکار جب آئے تو دھوپ تھی, چھاؤں نہیں تھی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میسرہ جب وہ چھاؤں میں حضور جب تشریف لے گئے نا تو سرکار دھوپ میں بیٹھ گئے, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا سنت ہے. حضور دھوپ میں بیٹھے, سب دیکھ کے نظر انداز کر رہے ہیں, مگر جب پیڑ نے دیکھا نا کہ سب تو چھاؤں میں بیٹھے ہیں, آمنہ کا بیٹا چھاؤں میں نہ بیٹھے, کہتے پیڑ نے سب کو چھوڑ دیا اور نبی کے اوپر سایہ کر دیا. کہتے پھر وہ منڈی آ گئی جس منڈی میں جھوٹوں کا کاروبار چل رہا تھا. وہ منڈی جب پہنچے تو وہ لوگ بولے آپ پہلی مرتبہ آئے, فرسٹ ٹائم آئے؟ حضور نے فرمایا ہاں. کہا تو پھر جھوٹ بولنا. کیا کہا, کیا کہا؟ اور اگر جھوٹ نہ بولو گے تو فائدہ. حضور سے کہا اس منڈی کا اصول ہے جھوٹ, اور لات عزا کی قسم کھاؤ. میرے حضور نے فرمایا میں سچ بولنے آیا ہوں, اور لات عزا سے میں بیزار نفرت کرتا ہوں تمہارے بتوں سے, میں سچ بولوں گا. پتہ لگا جہاں بہت جھوٹے اکٹھے ہوں وہاں سچ بول دیا کرو, یہ بھی میرے نبی کی سنتی تو ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ سے فائدہ ہوتا ہے. جھوٹ سے نقصان یہ ہے کہ جھوٹے کی کمائی حرام, جھوٹے کے بچے حرام کھاتے ہیں, جھوٹے پہ لعنت اللہ کی. اور جھوٹ حضور فرماتے ہیں مومن تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. جو جھوٹ بولتا ہے وہ سمجھ لے مسلمان ہے مگر مومن نہیں ہے. تو حضور نے اب جب سرکار آ گئے, ہم مکے واپس آ گئے تو سیدہ خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کتنا فائدہ ہوا, تو وہ رونے لگا صرف فائدہ ہی پوچھو گی, یہ نہیں پوچھو گی تم نے مجھے جس کے ساتھ بھیجا تھا وہ انسان کیسا ہے. کہ لگا تجھے بتانا ہے تو بتا. کہ لگے ہم غلام ہیں نا, ہمیں تو مارا توڑا جاتا ہے, ہمیں تو ذلیل کیا جاتا ہے معاشرے میں, ہمارے ساتھ کھانا ہمیں بچا ہوا دیا جاتا ہے قافلوں میں, اور ہمارے ساتھ کوئی کھانا پسند نہیں کرتا. مگر ابو محمد پہلے مجھے کھلاتے تھے بعد میں کھایا کرتے تھے, پہلے مجھے سلاتے تھے بعد میں سویا کرتے تھے. کہتا ہے اتنی محبت مجھے میری ماں پوری زندگی میں نہیں دے پائی جتنی ایک سفر میں محمد نے دے دی ہے.
آمنہ کے بیٹے نے دے دی، فدا کا امی بابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سن کے، اور پھر میسرہ رو کے بولا کہ غلام تیرا ہی رہوں گا، مگر مجھے اجازت دے دیا کرنا، میں ان کا چہرے کا دیدار کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر سیدہ خدیجہ بولی اب یہ تو بتا دے، چونکہ تاجرہ تھی نا، فائدہ کتنا ہوا؟ کہ تم فائدہ سنے بغیر نہیں مانو گی تو سنو، اب تک جتنے جھوٹوں نے جھوٹ بولا اس میں سے کسی جھوٹے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اللہ نے اس سچے کو فائدہ عطا کیا۔ اس نے تو منڈی کے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ تو سیدہ خدیجہ کے دل میں جذبات اور محبت تو تھی، بڑھ گئی، اور بڑھ گئی یہاں تک کہ نکاح کا پیغام حضور کی طرف بھیجا۔ لڑکیوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں، سیدہ خدیجہ سے ثابت۔ تو جب یہ گیا پیغام گیا تو کوئی اور ہوتا تو اچھل جاتا، کیونکہ لوگ نکاح کرنا چاہتے تھے سیدہ خدیجہ سے، اتنی مالدار عورت سے نکاح کریں گے تو پھر جو ہے وہ مالدار ہو جائیں گے، مگر وہ منع کر دیتی تھی، میں نے نکاح نہیں کرنا۔ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، کتنی بار بیوہ ہو چکی تھی بولو؟ 2 بار بیوہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہ جب وہ رشتہ گیا حضور کے گھر پہ سیدہ خدیجہ کے یہاں سے، تو ان کی خادمہ تھی نفیسہ، اس نے جا کے حضور سے کہا میری مالکن آپ سے شادی کرنا چاہتی۔ حضور علیہ السلام نے بڑے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ جواب نہیں دوں گا، پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ بہت اچھے نوجوانوں کو حضور کو ضرورت تھی مشورے کی؟ سرکار کو ضرورت تھی؟ حضور کو ضرورت ہے مشورے کی؟ اور سب کو مصطفیٰ کی ضرورت، مگر مصطفیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ مگر حضور مشورہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ لڑکے جو کہتے ہیں نا اپنی پسند سے شادی کرنا کیسا ہے، تو بتا دو گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کے نکاح کرنا، ماں باپ کو چھوڑ کے گناہ کبیرہ، ماں باپ کا دل دکھانا، ایسا نکاح سکسیس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس میں ماں کو دل دکھایا گیا ہو۔ یار سنو، حضور نکاح کر رہے ہیں مگر مشورہ ضرورت نہیں، مگر پھر بھی اس وجہ سے کہ میرے امتیوں کے لیے تعلیم ہو جائے کہ جب وہ نکاح کریں تو مشورہ بڑوں سے کر لیا کریں، اللہ نے اس میں حکمتیں بھی رکھی ہیں، برکتیں بھی رکھی ہیں۔ حضور دولہا بن گئے، اختر رضا سیاہی صاحب حضور دولہا بنے، مجھے ذرا بتا تو دو کہ جب معراج کا دولہا بنا ہوگا تو پھر رنگ کیسا ہوگا؟ بولو نا یار، جب آمنہ کا بیٹا بنا ہوگا، اے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کرے تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں مجھے پہنچنا تھا، اور اگر آپ ایسے ہی اٹھا بیٹھنے کا ماحول بنائیں گے تو پھر میں کچھ دیر تک زیادہ دیر تقریر نہیں کر پاؤں گا، چونکہ میں بھی تقریر اب کر چکا، جو دل سے لوگ سنتے ہیں میں انہیں سناتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی میں نے بازارو بات تو نہیں کی اب تک، کوئی آپ کو ہنسایا تو نہیں؟ کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے نہیں ہنساتا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، مومن تب نہیں ہنساتا ہوں۔ وہ لوگ جو ہنساتے ہیں ان سے پوچھا کرو تم ہو کون سے ڈپارٹمنٹ میں، ان سے پوچھا کرو بھائی تم یہ جو لطیفے بیان کرتے ہو لوگوں کو ہنساتے ہو تو یہ حضور کو جواب دو گے؟ جب سیریا کے لوگ کٹ چکے تھے تو تم ہنسا رہے تھے، جب مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا تو تم لطیفے سنا رہے تھے، تو تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور دولہا بن کے گئے ہیں، کس کے دولہا بنے بس اس پر دھیان دو، کس کے دولہا بنے؟ جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور جب سنت کی بات آئے گی تو منہ پھیر لیں گے۔ آپ کے یہاں سے کوئی لڑکا کوارا بارات لے کے جاتا ہے کسی بیوہ کے یہاں جاتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی جاتا ہے، کوئی بارات جاتی ہے کیا؟ منہ پہ ہاتھ رکھے بیٹھو، آواز جاتی ہے؟ کوئی جاتی ہے؟ بولو توجہ ہے؟ کوئی جاتی ہے؟ بارات جاتی ہے؟ ارے کیوں بیوہ کے گھر نہیں جاتی؟ تمہیں سمجھو تم ہندوؤں کے معاشرے میں رہے ہو، اس وجہ سے اب بھی ہمارے اندر ہندوؤں کا اثر ہے۔ جیسے بیواؤں کو برا سمجھنا، یہ ہندوؤں کا تو معاملہ تھا۔ بیوہ جب ہندو میں کوئی ہو جاتی تھی بدوا تو اسے سفید کپڑے پہناتے تھے، بال منڈوا دیتے تھے، اسے اچھی غذائیں نہیں کھلاتے تھے، بغیر مرچ اور اس کا سالن کھلاتے تھے، اس کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی تھی، کہیں کہیں جلا دیا کرتے تھے۔ آج بھی بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یار بتاؤ مسلمان ہو کہ یہ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟
بیوہ کوئی اپنی مرضی سے ہوتی ہے؟ بولو یار، بیوہ کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹتا ہے دکھوں کا، اس کا تو دل پھٹ جاتا ہے. کبھی کسی بیوہ سے بات کر کے دیکھو، تمہیں پتہ لگے گا بیوہ ہوتی کون ہے. جس کے اوپر بجلیاں گری ہو وہ بیوہ ہوتی ہے غم کی. ایک بیوہ نے تو پھانسی لگا لی، لوگوں نے اسے پکڑ کے بچا لیا. پوچھا تم نے کیوں پھانسی لگائی؟ کہ اپنے ماں کی وجہ سے. کہا کیوں؟ کہ میرے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، شاپنگ چل رہی تھی. میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں تو مجھے روز دھوکے سے نکل جاتی ہے، مجھے شاپنگ پہ بھی نہیں لے کے جاتی، مجھے زیور بھی نہیں دکھاتی. میرے بھی تو حسرت ہے اپنے بھائی کا زیور دیکھنے کی، مجھے کپڑے دکھا دے زیور. تو میری ماں نے مجھ سے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے زندگی بری لگنے لگی. میری ماں نے کہا، میری لڑکی سے، اپنی بیٹی سے کہا ماں نے کہ دیکھ تو مت دیکھنا چونکہ تو منحوس ہے، اگر تیری نظر پڑ گئی نا تو میری بچے کی زندگی پہ اثر برا پڑ جائے گا. اے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ عقل وقل نہیں ہے؟ اے انسانوں والی حرکت نہیں تمہارے اندر؟ بے وجہ کی بات. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم نازک بے اثر. اے یار اے مسلمانوں میں ہونا تو سن کے جاؤ اسلام کسے کہتے ہیں. خالی یہ گوشت کھانے کا نام اسلام ہے؟ نبی کی سنت ہے گوشت کھانا. اے پاگل، میرے نبی کا گوشت سے انٹروڈکشن نہ کرا. پتھر کھانا بھی نبی کی سنت ہے. 7-8 دن کا فاقہ کرنا بھی نبی کی سنت ہے. مسلمان ہو گئے جنت میں جائیں گے. اور یار ہم سنا رہے ہیں تو سنتے نہیں. کون سنانے آئے گا؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو بھی سننا ہے غلاموں سے سننا ہے. دھیان سے سن لو. کوئی برات جاتی ہے بیوہ کیا نہیں جاتی. اور تم نے اگر نیک کام نہیں کیا نوجوان، تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور نیک کام کرنا چاہتا ہے تو مس غلام کا مشورہ سن کے چلا جا. اگر شادی کرنا چاہتا ہے نا، حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسی بیوہ دیکھ لینا جس کے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہو، جو غم کی ماری ہو، جو راتوں کو روتی ہو، جس کے بچے بھی ہوں یتیم. تو ان بچوں کے جو بچے ٹافیوں کو ترستے ہوں، جو بچے چاکلیٹ کو ترستے ہوں، جو بچے کپڑوں کو ترستے ہوں، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، اس عورت کا ہاتھ تھام لینا. کوئی تجھ سے راضی ہو نہ ہو مگر آمنہ کا بیٹا تجھ سے راضی ہو جائے گا. اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جوان ہوں، کوارا ہوں، اور میں غرور کی وجہ سے شادی کواری سے کروں گا، تو خدا کی قسم غرور اللہ کو پسند نہیں. کواری لڑکی سے شادی کرنا کوئی نجائز نہیں، مگر اگر غرور ہے تو خدا کی قسم اللہ نے جیسا جوان آمنہ کے بیٹے کو بنایا، ایسا جوان نہ تو آج تک کسی کو بنایا ہے اور نہ بنائے. تو شاہ خوبا تو جانے جہاں، تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور دولہا بن کے گئے، برات ہو گئی، شادی ہو گئی، اور حضور کے گھر نہ ان کی امی آ رہی تھی. وہ بولو سبحان اللہ، ماں کے نام پہ بولو. کون آ رہی تھی؟ بولو. حضور کی، یار مہربانی کرو، کون آ رہی تھی؟ حضور کی امی آ رہی تھی. اور وہ کہتی تھی میں غریب عورت تھی، میں نے سوچا اتنی مالدار ختیجہ کے گھر جا رہی ہوں مگر میرے بیٹا اس کا شوہر بنا ہے. تو کہتی میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں میرا بیٹا بدل تو نہیں گیا ہوگا. پھر وہ حلیمہ کہتی ہے نہیں نہیں، میرے دل نے کہا تو وہ تو بچپن میں بھی کریم تھا، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوگا. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی میں ڈرتے ڈرتے جا رہی تھی، کپڑے میرے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پہ جھریاں تھیں، مگر یہ کوئی عام عورت تو نہیں ہے، اس کے آنگن میں محمد مصطفیٰ کھیلے ہیں، اس کے آنگن میں رسول خدا کھیلے ہیں. فرماتی جب میں گئی، کیا حلیمہ کیا نصیب، کیا قسمت تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. اللہ اکبر. کہتی جیسے ہی میں گئی نا تو مجھے دیکھ کے میرا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. اور دنیا کا احترام کرنے والوں، علماء کا، سیدوں کا، سادات کا احترام کرنے والوں، اگر تم ماں باپ کا نہیں کرتے تو ڈھونگی ہو ڈھونگی. پہلے اپنے ماں باپ کا کرو. میرے
نبی اپنی ماں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پہلا بیٹا ہے جو کائنات میں اپنی ماں کو دیکھ کے کھڑا ہوا. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین. سب کو احترام مل رہا ہے مگر سگے ماں باپ کو احترام نہیں ہے. سب کو احترام ہے مگر سگے ماں باپ کو احترام کوئی نہیں. یار یہ زمانہ تمہارا کون سا زمانہ لے آئے؟ حضور کی امتیوں مجھے بتاؤ تمہارے ماں باپ احترام کے قابل نہیں؟ ہمارے ہاتھ نہ چوما کرو، نہ چومو. خدا کی قسم میں اسے مخلص نہیں سمجھتا جو اپنے ماں باپوں کو چھوڑ کے میرے ہاتھ پیر چومتا ہے. وہ سچا نہیں، وہ حقیقی مؤدب نہیں. جو اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے دنیا کا کرے وہ جھوٹا ڈھونگی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں علماء کے ہاتھ بعد میں چومنا، پہلے اپنی ماں کے قدم کو چوم لے، اللہ کی رحمتیں تجھے چوم لیں گی. زندہ باد. آج تو دیکھ تو لے، تو نے فیس بک کو کتنا ٹائم دیا، تو نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا. فیس بک پر ٹائم دے کر اس سے نہ جانے کس سے چیٹنگ کرنے والے 3 گھنٹے لگے رہتے ہیں. ظالم یہ بتاؤ کیا وہ جو لڑکیاں، کیا پتا وہ لڑکیاں ہیں بھی نہیں، وہ اس قابل ہیں یہ بتا، یا پھر وہ ماں قابل ہے جو تیرے دروازے پہ بیٹھی ہے. وہ یار بوڑھی ماں بیٹھی ہے، وہ پہلے سے بوڑھی تھی؟ نہیں، ایک دن تو وہ جوان تھی اور اس نے تجھے اپنا دودھ پلایا، تجھ پہ وہ احسان کیا. خدا کی قسم پوری کائنات میں ماں بولتی ہے نا تو لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب دعا کرتی ہے زبان ماں کی ہوتی ہے، لگتی نبی کی بن کے. یار آج ماں سے بات نہیں کرتا بندہ. باپ، یار باپ قابل، باپ تو مذمت کرتے ہیں لوگ باپ کی. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، باپ کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں. جوان ہو کے باپ کو پھٹکارنے والوں، تمہیں باپ نصیب ہے نا، اسی وجہ سے پھٹکارتے ہو. پوچھو ان لوگوں سے جن کے باپ دنیا میں نہیں، وہ بتائیں گے تمہیں باپ کیا ہوتا ہے. میں آج سے 18 سال پہلے اپنے باپ کو کھویا تھا. پوری دنیا میں گھوما، بہت جگہ گیا، مگر کوئی باپ کی طرح لہجہ نہیں ملا. کوئی ایسا نہیں ملا جسے دیکھ کہہ لیں کہ ہاں یہ میرے باپ کی طرح ہے. کیونکہ تم پہ نعمت ہے نا، اس کے تمہیں اس کی اہمیت تمہیں پتہ نہیں، ادراک نہیں کہ باپ ہے کون سی چیز. یہ پہلے سے اس کی داڑھی سفید تھی، یہ بوڑھا تھا. نہ ایک باپ مجھ سے کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دو میں مر جاؤں. میں نے کہا کیسی بات کہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں ایسی زندگی سے موت اچھی سمجھتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میرے بیٹے 4 ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں تو دوا کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں ان کے سامنے. یار یہ وہی اولاد ہے آج کے لیے پالا تھا. رات کو ماں باپ لیے بیٹھے رہتے تھے بیٹھ کے، کیا بیٹا روئے جا رہا ہے، ماں باپ اپنی نیند خراب کر رہے ہیں. اس اسپتال میں اس اسپتال میں پھر کیا کیا چاکلیٹ، پھر کیا کیا بندہ لاتا ہے. اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا آدمی. زمانے سے کس بھاگا پھرتا ہے، بستے لاتا ہے، بدیش کاٹتا ہے، دیش پردیش کاٹتا ہے، کہاں سعودیہ تک جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے. آج بچے یہ صلہ دے رہے ہیں اسے، آج اس پہ ظلم کر رہے ہیں. حضور کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں آپ حضور یہ میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے، اس پہ میرا قرضہ یہ دے نہیں رہا. سرکار نے فرمایا تیرا باپ ہے یہ کہاں؟ تو یہ تیرے پیچھے کیوں کھڑا، پہلے آگے کر. جب باپ آگے آ گیا فرمایا تیرے باپ پر تیرا کوئی قرضہ نہیں ہے، تیرے مال سے زیادہ، تجھ سے زیادہ تیرے مال کا مالک تیرا باپ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے اسلام کا لشکر ہے، اب مگر اپنا امامہ اتار کے دیہاتی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. دیہاتی عمر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو دیہاتی تھا، پورا امامہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، کچھ دینار دے دیتے تب راضی ہو جاتا. آپ نے فرمایا تمہیں دیہاتی لگتا ہے مگر یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کا. میرے حضور نے فرمایا تھا جو اپنے باپ کو مننے کے بعد راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے دوستوں کو راضی رکھے. وہ اپنے باپ کی اگر اس کی ماں ہو تو ماں کو راضی رکھے، اگر بہنیں ہو تو بہنوں کے گھر آیا جایا کرے، کیونکہ باپ بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا نا. اللہ اکبر. یہ بتاؤ عمر کی نظر میں جب باپ کا یہ احترام ہے تو یہ بتاؤ پھر عمر کی نظر میں باپ کے دوست کا یہ احترام ہے تو پھر باپ کا احترام کیا ہوگا. ایک بات مجھے آج لگے ہاتھ اور بتا دو، کبھی تمہاری بیویاں تمہاری مالکن بن گئی گھر کی. میں کوئی بیویوں کا مخالف نہیں، بیویوں کا حق اپنی جگہ ہے، ان کا بھی احترام کیا کرو. مگر مجھے ایک بات سچ بتاؤ، کیا تمہاری بیوی 3 مہینے میں تمہاری مالک بن جاتی ہے؟ مگر تمہاری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر تمہیں دودھ پلایا، بڑا کر دیا، مگر کبھی تہوار پہ اپنی تہوار پہ شادی پر
جا کے شاپنگ کرنے والے کبھی اپنی ماں سے کہا ہے ماں اپنی بیوی کے لیے تو کپڑے بنا دیے, چل تجھے بھی ایک جوڑی کپڑے دلا لاؤں؟ کبھی کہا اپنی ماں سے؟ نہیں نا. کبھی اپنی ماں سے کہا ماں چل تجھے بھی کھانا کھلا لاؤں؟ دوستوں کے ساتھ تو بہت کھانا کھاتا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر, بات سنیے ذرا یار. کبھی ماں سے کہا کہ یار ماں ہے؟ کبھی ماں سے کہا چل ماں تجھے تیرے ہوٹل کا کھانا, اچھا ماں بھی کبھی نہیں کہتی, بدلہ نہیں مانگتی, مگر وہ مانگتی نہیں ہے تو کیا اس کا دل نہیں چاہتا وہ کپڑے پہننے کا؟ آج اس کا شوہر نہیں ہے ورنہ اسے بھی کپڑے بنتے, مگر تو بیٹا ہے تجھے کپڑے لا دینے چاہیے تھے, مگر ماں کو ماں نہ سمجھا, پوری زندگی بربادی میں گزار دی. ماں گھر میں بیٹھی ہے. اللہ اکبر. ذرا مجھے بتاؤ آپ, میری شادی کو 5-6 سال ہو گئے, جب میں مولانا صاحب گھر پہنچتا ہوں نا تو کبھی عثمان بھائی رات گھر کے قریب پروگرام ہوتا ہے نا لوکل میں, تو جب گھر پہنچتا ہوں دروازہ جب کھلواتا ہوں تو جب دستک دیتا ہوں تو میری والدہ آتی ہیں, تو وہ 60 سال سے زیادہ عمر ہے, پیروں سے چلا نہیں جاتا ان کے, بہت جلدی اٹھ نہیں سکتی, تو بہت دیر میں آتی ہیں. دروازہ جب وہ کھولتی ہیں لنگڑاتی بھی آتی ہیں, جیسے دروازہ کھول کے ان کا چہرہ دیکھتا ہوں, اور جب وہ نیند میں بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرے پاس آتی ہیں تو میں نے دیکھ کے کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کہتا ہوں یا اللہ جب تک میری ماں ہے تو دروازہ کھل بھی رہا ہے, شاید امی نہیں ہوں گی تو بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو بھی سلامت رکھے, میری ماں کو بھی سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. میں ہمیشہ اپنی ماں کے, مجھے جب دل چاہتا نا میں جنت کی کیاری میں بیٹھوں تو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں. صاحبوں کبھی باپ کے پیر دبا کے دیکھو, لگزری گاڑیوں میں بیٹھنے وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کا پیر دبانے میں مزہ ہے. کبھی ماں کے آنچل میں بیٹھ کے دیکھو, اے سی کے کمرے میں وہ مزہ اللہ نہیں رکھا جو ماں کے اندر رکھا ہے, ماں کی گود میں رکھا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کا دور ہے, ایک ماں نے نا اپنے بیٹے کو پالا, پڑوسا پوسا, اور اتنا دوسروں کی گھر کی نوکریاں کی, اور وہ بڑا ہو گیا بیٹا جب بڑا ہو گیا شادی کر دی, بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا, تو اس کی بیوی بھی آ گئی. بیوی بولی اپنی ماں کو گھر سے نکال ورنہ برباد ہو جائے گا. بولا کیوں؟ کہ تیری ماں جو بھی گھر پہ مانگتا ہے نا اللہ کے نام پہ تیری ماں اسے دیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور کیجئے, اس نے اپنی ماں سے کہا, اپنی ماں کو کہا کہ ماں تم زیادہ نہ دیا کرو, حالانکہ میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام پہ دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. مگر وہ اسے پر سمجھانے لگی, ماں کو اس ظالم نے نکال دیا. ماں جب نکلی نا بد دعا کرنے لگی. کون کہتا ہے کہ ماں کی بد دعا نہیں لگتی؟ سب سے پہلے جو عرش ہلتا ہے وہ ماں کی بد دعا سے ہلتا ہے. ماں نے بد دعا دینا شروع کر دی, ظالم میں نے تیرے لیے دوسروں کے برتن دھوئے, میں نے تیرے گھر دوسروں کے لیے نوکریاں کاٹی, تجھے میں نے پڑھایا یہاں تک اس وجہ سے نکال دیا گھر سے. ماں کیا نکلی؟ اللہ کی رحمتیں نکل گئی. غرور میں تھا نا, پیسہ تھا تو غرور کے ساتھ گھر سے نکلا. تمام سامان اونٹوں پر لاد کے ایک غار کی طرف سے گزرا, پہاڑ کے پیچھے سے, تو اٹیک ہو گیا. اس پر ڈکیتوں نے اٹیک کیا, اور اٹیک کرنے کے بعد اس کے تمام سامان لوٹ لیا اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اب یہ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد لاپائج ہو گیا. مدینے میں آیا اور رو کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا ماں کے گستاخ کا انجام دیکھ لو, کوئی ماں کو گھر سے نہ نکالنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ حضرت عمر کے زمانے کا آدمی ہے. رو کے کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ لو, میں نے اپنی ماں کو ناراض کیا تھا. بھیڑ لگ گئی, ماں بھی آ گئی. ماں نے جب اپنے بیٹے کے ٹپکتا ہوا خون دیکھا تو دل مچل گیا, جا کے اپنے بیٹے کو چپٹا لیا. ماں اگرچہ روٹی ہے ہم اسے منا لیں گے, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ماں کے قدم پکڑ کے منا لینا گھر جا کے, ماں کے قدموں کو جو ہے وہ ماں کے قدموں کو چوم لینا, اسے منا لینا. ماں نے اپنے بیٹے کو سے کہا یہ کیا ہوا بیٹا؟ کہ لگا ماں تو ناراض ہو گئی, عرش کا رب ناراض ہو گیا. اللہ اکبر. ماں اپنے بیٹے کو لے گئی, نٹال کے سلا دیا, سجدے میں سر رکھ دیا اور روتی رہی. پوری رات گزر گئی. ماں روتے روتے کہتی ہے مولا کل تک ناراض تھی, آج تو ناراض نہیں ہوں. اے میرے مولا اب راضی میں اپنے بیٹے سے ہو گئی ہوں, تو بھی راضی ہو جائے. اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی کہ جب صبح ہوا, رات کو جب بیٹا سویا تھا نا تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, مگر جب صبح کو آنکھ کھلی ادھر کا ہاتھ اٹھایا تو پورا ہاتھ اٹھ رہا تھا, ادھر کا ہاتھ اٹھایا تو پورا ہاتھ اٹھ رہا تھا. دونوں ہاتھ اٹھتے ہوئے جب ماں نے دیکھا تو سوچ لگا یا اللہ کہیں خواب تو
نہیں دیکھا, اپنی تسلی کے لیے باہر نکلا. باہر دیکھا تو اونٹ پر تمام مال واپس آ گیا ہے. رو کے عرض کرنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ آواز آئی حاتم قیبی سے, بندے جب تک تیری ماں ناراض تھی تیرا رب ناراض تھا, تو نے ماں کو راضی کر لیا ہے, رب بھی راضی. نعرہ تکبیر. دیکھ کر والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے, ہے یہ قول رسول کے اس کو ایک حج کا ثواب مل جائے. یار ماں کو راضی کر لو, ماں کو راضی کر لو. سیدہ خدیجہ, زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک گوشہ اور نکل کے آ رہا ہے, سنیں. ایک گوشہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی بیوی کے سامنے توجہ ہے, وہ میری ان کی بات ہے, آپ نہ دیکھو. محبت سے دیکھے مسلمان کو دیکھنا بھی ثواب ہے, چاہے مسلمان کو دیکھو یا اس کے موبائل کو دیکھو, ثواب تو دونوں ہے نا. زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. توجہ ہے, سنیں. ایک گوشہ یہ ہے کہ حضور نے بیوی کے سامنے اپنی ماں کی عزت کیوں کی؟ کیونکہ حضور پوری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی عزت کریں تو پہلے اپنی ماں کی عزت اپنی بیوی کے سامنے تم کرنا سیکھو. تم گالیاں دیتے ہو, تم بیوی کیسے عزت کرے گی؟ اب سیدہ خدیجہ وہ کہتی ہیں حلیمہ میں سمجھتی تھی اتنی مالدار عورت مغرور ہوگی, غرور ایگو ہوگا, مگر وہ اندر مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئی. بولو سبحان اللہ. کہتی مجھے اپنے کمرے میں رکھا, اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی, میرے بال بناتی تھی, میرے ساتھ جب باتیں کرتی تھی. فرماتی ہے جب وہ جانے لگی 40 دن رہی. کتنے دن؟ کہتی 40 دن میں جتنا پیار میری بیٹی پوری زندگی میں نہ دے پائی اتنی 40 دن میں میری خدیجہ نے مجھے دے دی. حسین کی کہتی جب میں جان لگی تو 40 اونٹ, وہ 40 بکریاں. کتنی؟ جب ایک بکری والا مالدار ہوتا تھا اس زمانے میں, کتنی بکری والا؟ کہتی ہے 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ دیا. ایسا لگتا تھا اختر بھائی کہ ایک دن کا نذرانہ ایک بکری دیا جا رہا ہے. کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ جتنی میری بہنیں ہیں سن لے, تاکہ ان کا عقل یہ دماغ میں یہ بات بچ جائے اور انہیں یہ پتا چل جائے. وہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں برکتیں ویسے ہی اتریں, رحمتیں ویسے ہی آئیں جیسے فاطمہ کی ماں کے گھر میں آتی تھی, تو اپنی ساسوں کو بھگایا, ستایا, رلایا نہ کرے, ان کے اوپر لٹایا کرے. اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. توجہ ہے. اب وہ ایک بات جو کہ سیدہ خدیجہ کی ڈائری سے آخری بات ہے, اور بیوی کسے کہتے ہیں یہ سن لو. سمجھ رہے ہو؟ بیوی کسے میری بہنیں سن لیں اور آپ بھی سن لیں. اچھا یہ بتائیں مجھے ایمانداری سے بتانا, سیدہ خدیجہ پر آپ نے اس سے پہلے کبھی گفتگو سنی؟ نہیں سنی نا. مجھ سے یوں سنی چونکہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی. مگر یہ بتاؤں میں آپ کو, سب بزرگوں کا ذکر اپنی جگہ, مگر خدا کی قسم کسی کی بزرگی اتنی بڑی نہیں کہ وہ خدیجہ تک پہنچ جائے. آج خدیجہ کا ذکر تمہاری محفلوں میں نہیں ہے, اسی وجہ سے ہماری بچیوں کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے, ہماری بیٹیوں کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے. سیدہ خدیجہ, طیبہ خدیجہ, اور اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا لقب طیبہ تھا. سمجھ رہے؟ کبھی بے پردگی انہوں نے نہیں کی. کیسے کر لیتی حضور کی بیوی جو بننے والی تھی. تو اب جب حضور, امی عائشہ فرماتی جب حضور آرام کرتے تھے نا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کو اٹھا دے. میں کہتا ہوں آپ کسی کی بات کرتی ہیں وہاں تو جبریل بھی آتے ہیں تو پلکیں ہی بچھاتے ہیں. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن حضور آرام کر رہے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی تو کہتی میں گئی دوڑ کے, میں دروازہ کھول لے, مگر مجھ سے پہلے حضور بیدار ہوئے. دروازہ کھولا, ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا, اندر لے آئے. بوڑھی عورت تھی, وہ اپنی کہانی سنانے لگی, اتنے روئی وہ کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو. پھر وہ مسکرائی, حضور بھی مسکرائے. پھر وہ جانے لگی تو سرکار نے نا اس کے لیے ایک تحفہ دیا. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا میرے آقا, میرے محبوب, اتنا ٹائم آپ نے کسی کو دیا نہیں جتنا اسے دیا ہے. آپ اتنا ٹائم کسی کو دیتے ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ آج کل جھگڑا چل رہا ہے نا, میرا سسرال والے ایسے, یہ تو میرا سالہ ہے. تو مطلب سالہ کوئی انسان نہیں ہے یار, بدتمیزی چھوڑو یار, یہ سالہ والا کیا ہوتا ہے. سنو حضور کی سنت. سرکار نے فرمایا خدیجہ, وہ عائشہ, یہ کون تم نے پہچانا نہیں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا حضور. کہا یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا. کبھی کبھی اس کی زندگی میں آتی تھی, اسے اپنے درد سناتی تھی, اور وہ پھر اس پہ
میری ختیجہ اسے تحفہ دے دی تھی میں نے اسے راضی کرنے کے لیے. ایک دن امی عائشہ کہتی میں نے ایسا لفظ کہہ دیا کہ مجھے پوری زندگی افسوس رہا. میں نے حضور نے فرمایا کھانا زیادہ بناؤ. میں نے کہا حضور کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا اس وجہ سے کہ ختیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں. تو میں نے کہا حضور آپ کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ سننے والی بات ہے, دھیان سے سنو. کہتی ہے میں عورت تھی تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. یہ میری ماں کہہ رہی ہے, میں غلطی نہیں مانتا, یہ ان کی زبان ہے. کہتی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے کہا آپ کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ کے نکاح میں میرے جیسی جوان عورت ہے. فرماتی سیدہ عائشہ صدیقہ میری ماں امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ کہا نا تو حضور کا چہرہ ایسا ہو گیا وہی آتے وقت ہوتا, جلال میں حضور آ گئے. پھر جلال جمال میں تبدیل ہوا, پوری داڑھی بھیگ گئی, سسکی لینے لگے. پھر فرمایا عائشہ تو نے آج تو میرا دل دکھایا ہے, آج کے بعد ایسا نہ کہنا. تم میری اس وقت کی ساتھی ہو جب میرے پیچھے بھیڑ چلتی ہے. میری ختیجہ میری اس وقت کی ساتھی ہے جب مکے میں کوئی ایک بھی مجھے نبی نہیں مانتا تھا, جب سب مجھے جھوٹا کہتے تھے ختیجہ مجھے سچا کہتی تھی. فرماتے حضور میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میں نے ختیجہ سے کہا ختیجہ میرے اوپر لوگوں نے پتھر مارے ہیں, مجھے گالیاں دی ہیں, میرا دل بڑا پریشان ہے. فرماتے حضور میں رو رہا تھا تو میری ختیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, اندر لے گئی, کمرے میں لٹال دیا اور پھر میرے لیے دودھ لائی, مجھے دودھ پلایا اور پھر مجھ سے کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, ایک دن وہ آئے گا کہ میرا رب آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. میں جو ہے نا اللہ اکبر, میں جو ہے نا وہاں گیا تھا کعبہ شریف تو حج کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا. میں کہتا ہوں یہ تو الٹی بولی ہے یار, ماں کو بھی کوئی حج کراتا ہے؟ ماں کی دعا ہوتی ہے تو حج قبول ہوتا ہے, کوئی ماں کو حج کرائے گا. تو میں جو ہے نا حافظ اقبال صاحب میں اوپر اس پہ چڑھ رہا تھا, کائے پہ؟ غار ہرا پر. تو جو لوگ حاجی ہیں یہاں پہ انہیں پتا ہوگا, کچھ حاجی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ تو انہیں پتا ہوگا کہ 6 کلومیٹر کعبے سے دور ہے غار ہرا, مطلب پلین راستہ ہے, اور 2.5 کلومیٹر ایسے ہے, مطلب 7.5 یا 8 کلومیٹر دور ہے. پیدل کا راستہ 8.5 یا 7 کلومیٹر دور ہے. تو میں چڑھ رہا تھا تو میرے پیچھے پانی لگ رہا تھا اور پانی پورا بھرا ہوا تھا, مطلب پورا اسٹاک میں تھا. میں چڑھتا تھا پھر پانی پی لیتا تھا. اچھا میں نے وہ پتھر بھی دیکھے جب حضور نماز پڑھتے تھے تو کچھ لوگ اس پہ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. میں نے نہیں پڑھی, ایک صاحب میرے ساتھی بولے آپ بھی پڑھ لیجئے. میں نے کہا صاحب جس پتھر پہ حضور کے آنسو گرے ہیں میرے قدم اس قابل کہاں کہ اس پتھر پہ میں رکھ دوں. اچھا وہ پتھر مجھ سے کہہ رہے تھے, ایسا لگتا تھا وہ بولتے تھے اتنے چمکتے ہوئے پتھر. وہ کہتے تھے تم نے تو اپنے نبی کو نہیں دیکھا مگر ہم نے اتنا روتے دیکھا ہے, کسی کو روتے نہیں دیکھا. کہتے یہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی جب تمہارے نبی رویا کرتے تھے. اللہ. اچھا میں نے یہ سوچا جب میں چل رہا تھا تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے میں چپٹ گیا اور پھر میں اپنے درد کا بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار میں تو جوان ہوں تو پانی پی کے بار بار اوپر چڑھتا ہوں, بار بار اوپر چڑھتا ہوں تو پانی پی کے چڑھتا ہوں. میری ماں تو 60 سال سے اوپر کی عمر تھی مگر دن میں 2 بار کھانا لاتی تھی. چاہتی تھی کسی جو ہے وہ کنیز سے بھجوا دیتی مگر خود کھانا لے کے آتی تھی. میری ماں جب کھانا لے کے آتی ہوگی کیسے 6 کلومیٹر پیدل چلتی ہوگی دھوپ میں, مکے کی دھوپ, ہم بغیر ایسیوں کے نہیں چل پاتے. اور پھر کیسے میری ماں اوپر چڑھتی ہوگی, کیسے بڑھاپے میں کھانا لے کے جاتی ہوگی. مگر جب وہ کھانا لے کے پہنچتی تھی نا میری ماں تو رب کی رحمتیں اترتی تھی. رب جبریل کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا میرے محبوب تجھ پر بھی سلام ہو, اور یہ جو تیرے لیے کھانا لائی ہے ختیجہ اس پر بھی سلام ہو. اب سیدہ ختیجہ کا ہونے والا وصال, اب ایک تو بی بی کا انتقال اور وہ بھی حضور کی بی بی, اور وہ بھی سب سے پیاری بی بی. اوے صاحبو اگر حضور چاہیں تو قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جائیں گے. تم کہو گے حضور میں نے کوئی نیک کی کام تو نہیں کیا, میرے آقا چاہیں گے تو فرما دیں گے تو نے میری ختیجہ کا نام سن کے سبحان اللہ جو کہا تھا اسی وجہ سے لے جانا. اتنا پیار حضور کسی سے نہیں کرتے. جب تک سیدہ ختیجہ حضور کے نکاح میں تھی دوسرا نکاح نہیں کیا کبھی. تو ان کا انتقال ہونے والا تھا, کہا فاطمہ بیٹی اپنے ابا کو بلا لاؤ. تو سیدہ فاطمہ گئی, ابا امی بلاتی ہیں, بستر پہ لیٹی ہے ملکہ عرب. حضور نے فرمایا تھا عائشہ میری ختیجہ کے بارے میں ایسے لفظ نہ کہو, وہ ملکہ عرب تھی مگر میرے ساتھ اس نے 5 دن کے واقع کیے ہیں. اس نے مجھ پہ مال لٹایا ہے, اس کی دولت سے اسلام آگے بڑھا. اللہ آج لیٹی ہے ملکہ عرب, لیٹی ہے, انتقال ہونے والا. سیدہ ختیجہ کہتی میرے محبوب اللہ کاش میرے آقا میری تقریر پسند کر لیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں.
حضور کو پسند آ جائے گا کوئی. میری ماں خدیجہ کا ذکر حضور کو بھا جائے. اللہ تو پھر حضور سے عرض کی میرے سرتاج جو مجھے آپ کی خدمت کرنی تھی وہ کر نہیں پائی. میں ایک عام عورت ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی خدمت میں صحیح کر کے نہیں کر پائی. بتاؤ یار, اور اتنی بڑی خدمت کر کے عاجزی تو دیکھو. حضور سے کہہ رہی ہیں میرے سرکار میرا انتقال ہونے والا ہے, مجھے معاف کر دے خدیجہ کو, اپنی کنیز کو. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا امام کہتے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. فرماتے میرے آقا خدیجہ کیسی بات کرتی ہے, تجھ سے میں بھی راضی میرا رب بھی راضی ہے. خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی میرا رب بھی راضی. خدیجہ تو دنیا میں میری بیوی ہے, آخرت میں میری بیوی بنے گی. خدیجہ تیرے لیے جنت میں اللہ نے موتی کا محل بنایا ہے. پھر دوسری بات کہی سیدہ خدیجہ نے, میرے سرکار ایک جوڑی کپڑے تو دے دیں. سرکار نے فرمایا کیا کرو گی میری خدیجہ؟ کہا آپ کے کپڑے پہن کے قبر میں لیٹنا چاہتی ہوں, کفن بنانا چاہتی ہوں. کہا حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا جہاں وہاں کوئی عذاب نہیں آتا. حضور نے فرمایا کپڑے کی بات کرتی ہے میری خدیجہ, تو کہے تو اپنی کھال نکال کے دے دوں تجھے. پھر حضور نے فرمایا خدیجہ سیدہ خدیجہ نے عرض کی میری بیٹیاں رہ گئی ہے, 3 بیٹیوں کی شادی تو کر دی, ان کی تو اچھے سے شادی کر دی, میری بیٹی فاطمہ رہ گئی. حضور فاطمہ کا خیال رکھیں. تو سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو گود میں لے لیا. اور پھر سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے ممی کا انتقال ہوا نا تو میرے ابا نے میرے چہرے کو چوم کے کہا فاطمہ غم نہ کرنا, تیرا باپ محمد اب تیرے ساتھ ہے. اچھا تم سیدہ فاطمہ کا اتنا ذکر کیوں سنتے ہو؟ لاسٹ بات ہے میری, کیوں ذکر ہوتا ہے اتنا معلوم ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حضور کی تبلیغ کی ساتھی ہیں. 15 سال جو حضور کے اوپر تکلیفیں گزری ہیں سب کو دیکھا ہے سیدہ خدیجہ نے, عائشہ نے, امی فاطمہ نے. سنو میری ماں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ نے. سنو جب وہ طائف میرے تایا تھے حکیم سید احمد علی, اللہ ان کی بخشش فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. میرے والد کے بعد انہوں نے مجھے پالا تھا تو وہ کہتے تھے بیٹے کبھی تو بیٹے اسے مت بھولنا. وہ اپنے لہجے میں کہتے تھے, ہماری زبان میں, ہماری طرف کی زبان میں کہتے بیٹے کبھی طائف نہ بھول جانا. تو میں کہتے تھے ابا طائف نہیں بھول جانا, تو وہ اپنے لفظوں میں کہتے تھے. میں نے کہا طائف کیا ہے؟ کہتے تھے طائف ہمارے نبی گئے تھے نا طائف, تو لوگوں سے کہا تھا اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, مان لو اللہ کو ایک. تو لوگوں نے حضور کے اوپر پتھر برسائے تھے. اچھا آپ میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے؟ یار حضور کے اوپر پتھر آتے تھے. اپنے نبی کو بھول جانے والوں, میرے نبی فرماتے جتنی تکلیف میں نے اللہ کی راہ پہ اٹھائی ہے اتنی کسی نے نہیں اٹھائی. حضور کے اوپر پتھر آ رہا ہے, پتھر حضور کے چہرے کی طرف, جسم اطہر کی طرف. حضور بیٹھتے تو ظالم اٹھا کے مارتے پتھر, پھر پیر اٹھاتے ایک پیر دوسرے پیر پہ مارتے. اتنے پتھر مارتے کہ میرے نبی کی نالین شریف بھیگ جاتی ہے. یار ہم اس نبی کے ماننے والے, آج تو ہمارے شادیوں میں ڈی جے ناچ بجتا ہے. آج خدا کو بھول جانے والوں یاد رکھو تم نے ابھی محبت نہیں کر کے دیکھی حضور سے, ورنہ یہ تمہارے دانت کھل نہیں رہے ہوتے, تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ رہے ہو. میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم, جب میں ایسے آوارہ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو حضور کی تکلیفوں پہ ہنستے ہیں تو مجھے ان کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ خدا کی قسم کہیں یہ برباد ہونے والا تو نہیں ہے شخص. محفلوں کو بے ادب کر دینے والوں, میرے صاحب بھائیوں, آج حضور کو کتنا یاد کرتے ہو آپ؟ اللہ اکبر نالین شریف بھی گئی, رب نے جبریل کو بھیجا, کہا حبیب اس دونوں پتھروں کو بیچ میں ملا کے پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے. حضور نے عرض کی میرے مالک یہ ایمان نہیں لائے, ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. جبرائیل میں زحمت بن کے نہیں آیا ہوں, اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں. حضور جب مدینے گئے نا تو ان زخموں کو دھونے والی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. آج آپ کی بیٹیوں کو یاد ہے سیدہ فاطمہ؟ نہیں, انہیں تو ایپیسوڈ یاد ہے, فلمیں گانے یاد ہیں, وہ تو اپنے بچے کو گانے سکھاتی ہیں, ڈی جے سکھاتی ہیں. نوجوان نہیں دیکھتے؟ سمجھو ان نوجوانوں سے پوچھو, ان سے پوچھو تم کتنی نماز پڑھتے ہو؟ آج تم اس محفل میں آئے ہو تو مجھے بتاؤ, تم عاشق رسول ہو تو بتاؤ کتنے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہو؟ کتنوں نے آج مغرب کی پڑھی تھی؟ کتنے آپ فجر کی پڑھو گے؟ ہمارے اندر
ہماری ماں نے ہمیں نمازی بنایا ہی نہیں، ہماری ماں نے ہمیں ڈانسر بنایا. شادیوں میں ناچ کرنے والوں ایک دن دیکھو گے کہ تمہاری بربادی پہ تمہاری عقل ناچے گی. حیرت کرو گے تم اللہ کا عذاب دیکھ کے. اللہ کا عذاب قریب ہے، قریب قریب ہے. ڈرتے نہیں خدا سے. اللہ کا بنایا ہوا انسان شیطان کی انگلیوں پہ ناچتا ہے. صاحب جب تک ماں نیک نہیں ہوگی بچہ نیک نہیں ہو سکتا. بولو بچہ نیک نہیں ہو سکتا. بچہ نیک. ماں میری بہنوں تم نے بچوں کو نیک نہیں بنایا، اس وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں. وہ لاہور میں بڑے ذوق کی بات ہے، اور جو بذوق لوگ ہیں ان کے سماعت کے حوالے. لاہور میں بچوں نے اچھے نمبر لیے 150 سال پہلے لاہور میں. تو ان میں ماسٹر تھے. ماسٹر نے پوچھا ہم تمہیں جو ہے وہ پیسے دیں گے، تمہیں آگے بڑھائیں گے، تم بتاؤ تم کیا کیا بننا چاہتے ہو. تو 5 بچے کھڑے تھے، اعلیٰ پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی. پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بولا ڈاکٹر، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا فلسفی، ایک نے کہا میں پولیس میں، ایک نے کہا فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے کہا تو نہیں بتاتا تو کیا بنے گا؟ تو وہ رونے لگا. کہنے لگا تو روتا کیوں ہے؟ ماسٹر آگے بڑھا. تو کیا بننا چاہتا ہے؟ روتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا میں صحابی رسول بننے کی نیت رکھتا ہوں. تو ماسٹر مذاق کرنے لگے. لوگ کچھ مذاق تو کرتے ہی ہیں، ویسے بھی ہنسنا سب کو آتا ہے مگر رونا سب کو نہیں آتا. تو ایک ماسٹر سنجیدہ تھا، وہ آگے بڑھ کے بولا بیٹے روتا کیوں ہے؟ بتا تو دے تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو کے حضور پہ ایمان لا کے ایمان پہ مر جائے؟ کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، مگر میری ماں مجھے لوریوں میں صحابہ کی باتیں سناتی ہے. میری ماں مجھے ابو بکر عمر کی ایسی باتیں سناتی ہے. میری ماں کہتی بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رسول محبت کرے. ماسٹر صاحب مجھے ایسے بنا دیجئے جس سے اللہ رسول محبت کرے. ماسٹر بولا تو ایسا تو نہیں بن سکتا جیسے صحابی تھے، مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ آدمی بہت بڑا بنا. دنیا میں جب وہ بڑا ہوا پوری دنیا نے اسے ڈاکٹر اقبال کے نام سے پہچانا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو. ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں، بے شک. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین. ماں فاطمہ. میری بہنوں آج تمہارے پاس کوئی کپڑوں کی کمی تو نہیں، مگر میری بہنوں اسلام کی شہزادی ہو، اپنا خادم اور اپنے گھر کا نوکر سمجھ کے یہ بات میری سن لینا. میں تمہارا خادم ہوں، پیغام دینے آیا ہوں. ایک ڈاکیے سے بڑی کوئی اوقات میری نہیں، مگر میں تم سے عرض کرتا ہوں میری بہنوں، یہ تم جب بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہو تو تمہارے گھر کی بدنامی نہیں ہوتی، نبی کے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. سمجھ رہی ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میری بہنوں تم بھی سمجھو. یاد رکھو ایک دن حضور، امی عائشہ کہتی ایک دن فاطمہ گھر میں آ گئی اچانک. جب فاطمہ آئی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. زور سے بولو سبحان اللہ. بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہوتا ہے، صرف میرے نبی کھڑے ہو گئے. تو پھر سیدہ فاطمہ کی جو چادر تھی اس میں کچھ بندہ تھا تو وہ کھولنے لگی. تو حضور نے دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا. کھولا تو اس میں روٹی نکلی. تو حضور نے فرمایا یہ کیا لائی فاطمہ؟ روٹی پکائیے 5 دن کے بعد پہلے بار، تو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. حضور نے لقمہ منہ میں رکھا اور لقمہ منہ میں رکھ کے کہا فاطمہ تیرے باپ نے 3 دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا ہے. تو سیدہ فاطمہ رو کے عرض کرتی ہیں ابا آپ کھا لیجئے، میں نے اپنے بچے کو تو کھلا دیا مگر میں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا. میں نے کہا پہلے میرا باپ بھوکا ہے، اپنے باپ کو کھلاؤں گی پھر فاطمہ کھائے گی. پھٹی ہوئی چادر ہے مگر کبھی بے پردہ کسی نے نہیں دیکھا. یار ان کی بات تو چھوڑو، ان کی بیٹی کے زینب، زور سے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے بولو؟ خاتون کربلا، نائبۃ الزہرا، سیدہ زینب، طیبہ زینب. وہ صاحبو ذرا غور تو کرو، اسی نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. ہم تو اسی نبی کا کھاتے ہیں. حضور کا کھاتے ضرور ہے مگر حضور کے ہے نہیں. ہم وفادار نہیں ہیں، ہم غدار جیسے لوگ ہیں. ہم شریعت کے نہیں ہیں، ہم حضور کے نہیں ہیں. تو حضور کی بیٹی نواسی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے، 6 سال کی عمر ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے سر پہ سے دوپٹہ نیچے گرا. جب زینب پیدا ہوئی تھی نا تو حضور نے انہیں ہاتھوں میں لے کے بہت روئے تھے. سیدہ فاطمہ نے کہا حضور اتنا کیوں روتے ہیں ابا؟ یہ بیٹی کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. اور حضور یہ بھی دیکھ رہے تھے کربلا میں تکلیف بھی میری بیٹی اٹھائے گی.
تو وہ 6 سال کی زینب قرآن پڑھ رہی ہے, سر پہ تو دوپٹہ گر گیا. یہ علماء بیٹھے, پوچھ لیجئے 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں, مگر سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ رکھ دیا. سیدہ فاطمہ نے جب چادر رکھی تو سیدہ زینب بولی آپ نے میرے سر پہ چادر کیوں رکھی امی جان؟ کہا بیٹی اس وجہ سے کہ تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے. اتنا سنا تھا میری بہنوں, ذرا سوچو. زینب 6 سال کی ہو کے رونے لگی. سیدہ فاطمہ بولی چپ جا, اور روئی, چپ جا. اتنا روئی کہ چپٹ گئی. امی میرے نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دے, اگلی بار زینب سر تو کٹا سکتی ہے مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. اور پھر ان کے پڑوسی یحییٰ بن نعیم کی روایت کرتے کہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میں زینب کا 15 سال پڑوسی رہا ہوں, مگر 15 سال میں نے کبھی برقعے میں بھی زینب کو نہیں دیکھا. یار برقعے میں تو نکلتے بڑھتے دیکھ لیتا نا آدمی, کتنی بھی پردے والی ہو مگر برقعے میں تو دیکھ لے گا نا, مگر کہتے ہیں میں نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا زینب کو. ایک بار طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, ڈاکٹر نے کہا, حکیم نے, کہ جب تک چہرہ نہیں دیکھوں گا دوا نہیں دوں گا, پہلے مجھے دیکھنا ہے زینب کا ہاتھ. تو سیدہ زینب کے شوہر بولے عبداللہ کہ چلو زینب اب دکھا دو, شریعت نے اجازت دی ہے, چلو اب دکھا دو. زینب بولی مرنا پسند ہے مگر اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی. کہا شریعت نے اجازت دی ہے. کہا بات شریعت کی اپنی جگہ, شریعت نے تو اجازت دی ہے مگر میں کیا کروں؟ اس زمین پہ فاطمہ کی اکیلی بیٹی میں ہی ہوں, اس زمین پہ حسین کی بہن میں ہی ہوں, اس زمین پہ مولا علی کی بیٹی میں ہی ہوں, اس زمین پہ اپنے نانا کی پیاری نوازی میں ہی ہوں. اگر میں نے اپنا سر کھول دیا تو پھر آنے والی زمانے کی عورتوں کو کیا ہوگا؟ میری بہنوں اپنے بچوں کو قرآن سناؤ, تم پردے میں رہو, تم نیک رہو. جب تک تم نیک نہیں ہوگی اولادیں نیک نہیں ہوں گی. میرے آقا فرماتے میں نے جہنم میں عورتوں کو جلتے دیکھا, الٹے لٹکے دیکھا. میں نے پوچھا یہ کیوں جہنم میں آئی؟ کہا حضور یہ پردہ نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. حضور فرماتے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ بھی لعنت, جو اسے دیکھے اس پہ بھی لعنت, اور جس کی مرضی سے باہر نکلی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. ذرا غور کرے میرے بھائی میری بہنیں, ہم کہاں آ گئے؟ دیکھو تمہارے بچے خالی اللہ کی نہیں مانتے, تمہاری بھی نہیں مانتے, وہ تمہیں بھی پریشان کرتے ہیں. میری بہنوں اپنے رب سے معافی مانگ لو. آؤ پریشان آؤ. نبی کی بیٹی کو کیا جواب دو گی؟ اگر سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا میں نے تو فاقے کر کے پردہ کیا ہے, تیرے گھر میں تو کھانوں کا انبار تھا, تیرے گھر میں تو کپڑے ہی کپڑے تھے مگر کوئی پردے والا کپڑا نہیں تھا. اے فٹنگ کے کپڑے پہننے والی, یہ فٹنگ دکھا کے کس کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اوے اپنے رب کو راضی کر, کوئی راضی ہوگا تو کچھ نہیں دے گا. یہ باراتوں میں بے پردہ گھومنے والی میری بہن, تجھ سے تیرا نبی ناراض ہے. اپنے مصطفیٰ کو منا لے, ان کی بیٹی فاطمہ کو منا لے, سیدہ خدیجہ کو منا لے. آج سجدے میں گر جا, ابھی توبہ کے دروازے بند نہ ہوئے. میری بہن آجا توبہ کر لے, کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں. ماں اگر زلیخا ہوتی ہے, زلیخا کون؟ مائی صاحبہ. مائی صاحبہ کون؟ جنہوں نے نظام الدین اولیاء کی جو ماں ہے, جنہوں نے اپنے بیٹے نظام الدین کو محبوب الہی بننے میں اس کی تربیت کی ہے. محبوب الہی کی والدہ بدایوں سے ہجرت کر کے چلی گئی کہاں؟ دلی. حضرت محبوب الہی امام علی رضا کی اولاد ہے. جب پہنچے تو علماء آ گئے, اور علماء آ کے بولے کہ اے محبوب نظام الدین اولیاء سے بولے ہم نے بارش کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں, لوگ پیاسے مر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, آپ دعا کر دیں. امی کے پاس گئے, 6-7 سال کی عمر تھی. ماں سے بولے امی لوگ کہتے دعا کر دیں. امی بولی بیٹے وہ دعا کرانے نہیں آئے ہیں, وہ امتحان لینے آئے ہیں, امتحان لینے آئے ہیں کہ تم سید ہو کہ نہیں. ماں نے اپنی چادر کا دھاگا توڑا اور کہا بیٹے تو دعا نہیں کرنا چاہتا مگر تو اللہ سب جانتا ہے, میرے چادر کا دھاگا لے جا اور ایسے رب کی بارگاہ میں دعا کر دینا. اب نظام الدین نے اپنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باہر نکل کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ کریم کا کرم ہوا, بادل توڑ کے آئے. ایسا لگتا تھا رب نے کہہ دیا ہو دیر نہ لگانا, میرے محبوب کے بیٹے کی عزت کا سوال ہے. جیسے ہی بادل آئے اتنا برسے دلی جل تھل ہو گئی, دلی پوری لوٹ گئی, تمام پانی ہو گیا. علماء بولے یہ کیسا دھاگا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کی؟ ماں نظام بولے یہ میری ماں کی چادر کا دھاگا ہے جسے آج تک کسی خیر مرد نے نہیں دیکھا. علماء کہنے لگے جب تیری ماں کی چادر کے دھاگے کا یہ عالم ہے تو پھر تیری ماں کی پوری چادر کا کیا عالم ہوگا؟ اور نظام جب تیری ماں کی چادر کا یہ عالم ہے تو حسین کی ماں فاطمہ کی چادر کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر, نعرے
کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب سبحان اللہ. حضور کی بیٹی کو. اور آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، ابھی سورج پورب سے نکل رہا ہے، پچھم سے نہیں نکلا. توبہ کر لو. ابھی میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اگر آج نہ ڈرے تو کل تم جب اسرائیل کو دیکھو گے تو پھر کہو گے. جب اسرائیل ہاتھ رکھتا ہے نا روح نکالنے کے لیے تو بندہ روتا ہے. بندہ کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، وہ کہتا ہے اب نہیں. جب مجھے فرعون نے دیکھا تھا تو فرعون نے مجھے دیکھ کے کہا تھا آمنت برب موسیٰ. رب نے کہا تھا اب تو دیکھ لیا، اب کیا بات ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج رب سے کو معافی کر، آج اس کے حضور اس کے حبیب کو منا لے. آج میرے بھائی، آج سمجھ رہے، توبہ کر لے. موت قریب قریب آتی چلی جا رہی. 2 منٹ کی بات ہے، بس دھیان سے اور سن لیں آپ، اس کے بعد آپ کی مرضی رہے گی. میرے پڑوس میں ایک دوست رہتا تھا میرا، موٹر سائیکل پہ اسٹنٹ کرتا تھا، موبائل پہ فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا، سمجھاتا تھا مجھے. اچھا اب تو سیکریٹ طریقے سے گناہ ہوتے ہیں، ہے نا، لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں. وہ فیس بک، وہ فیس لاک لگا ہوا ہے، اسکرین لاک لگا ہوا ہے، اور وہ فنگر پرنٹ والا لاک لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹرن لاک بھی لگتا ہے، اور یہ ہنسو والے لوگ بھی لگتے ہیں. تو لوگ اپنے موبائل کو بند کر دیتے ہیں اور راتوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہ تنہائی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کتنے بھی لاک لگا لے یار، ایک بات بتا، سب میں کوئی نہیں دیکھتا، میں مانتا ہوں، مگر تیرا رب تجھے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے، تیرا رب نہیں دیکھتا ہے. گندی نگاہیں کرنے والے، تو کیا یہ سمجھتا ہے تیرا رب تجھے دیکھتا نہیں؟ جب وہ، سمجھ میری بات، دھیان سن. جب وہ ہوا نا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال بھونڈی ہے، رب کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے، مطابق نہیں ہے، وہ بھونڈی مثال مگر مثال ہے. پہاڑ ہے نا، پہاڑ، ایک مثال دی علماء نے. پہاڑ ہے ایک کالا، اس کے اندر ایک کالا اور پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غفا ہے، غار ہے. اس غار کے نیچے چیٹیوں کا قافلہ چھوٹی والی چل رہا ہے. وہ جو اپنے پیروں سے نشان چھوڑتی ہے نا، رب وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اور اس وقت میرا رب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ اور میں جو ہوں اپنے دل سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. سمجھ رہے ہو؟ تو وہ لڑکا بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، میں سمجھاتا تھا، مانتا نہیں تھا. ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اسٹنٹ کر رہا تھا، پھسلی موٹر سائیکل ٹرک کے نیچے آ گئی. اور جب میں اس کے گھر گیا نا، لوگوں نے کہا نہ دیکھو سید صاحب. میں نے کہا دیکھوں گا. لوگوں نے کہا نہ دیکھو، دیکھ نہ پاؤ گے. میں نے کہا دیکھنا ہے مجھے. میں آگے بڑھا اور میں نے جا کے اسے دیکھا. جب میں نے اسے جا کے دیکھا نا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا چہرہ تھا ہی نہیں. اس کی ناک، اس کی آنکھ، وہ جو چہرہ آئینے میں نہارتا تھا نا، جسے آئینہ دیکھتا تھا، وہ جو بالوں کو شیمپو سے دھوتا تھا، وہ جو چہرے پہ بڑا غرور تھا نا اسے، وہ چہرہ تھا ہی نہیں. ٹرک اپنے پہیے کے ساتھ لے گیا. ایسا کچلا تھا وہ نوجوان، اس کا وہ ورزشی جسم اب جسم نہیں رہا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے کپڑے پھاڑ، میں آگے بڑھا، میں نے کہا چلو غسل دے دے. تو کوئی نہیں بڑھتا تھا. باپ پیچھے ہٹ گیا، یار باپ، بولے مجھ سے نہیں دیا جائے غسل. بیٹا، بھائی پیچھے ہٹ گئے، بہنیں جو ہے وہ دور، بہنوں ہی پیچھے ہٹ گئے. میں آگے بڑھا، میں غسال بھی الحمدللہ. تو میں نے اس کے کپڑے کاٹے. خدا جانتا ہے آج تک مجھے یاد ہے اس کا جسم کی حالات. ایسے اس کے کپڑے پھنسے ہوئے تھے اندر. اور میں نے جب اس کے وہ کپڑے پھاڑے تو میری حالت دوسری تھی. پھر وہ کپڑے میں نے پھاڑے، پھر اس کا میں نے ہاتھ اٹھایا نا تو مجھے حدیث یاد آئی. حضور فرماتے جب غسال ہاتھ اٹھا نا مردے کا، تو مردہ کہتا ہے ذرا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور یار میری بے غیرتی کی انتہا دیکھو کہ میرے ساتھ ابھی یہ ہونا ہے. اچھا، اور یہ بھی میرا نصیب ہوا تو مجھے غسل ملے گا، ورنہ میرے جیسے گندے کو تو غسل کے قابل بھی نہیں. میں تو کیا پتہ کہاں پھینک دیا جائے، کون سے کیڑے مجھے کھا جائیں، کون سے کتے مجھے کھا جائیں. اس گنہگار جسم کے لیے کیا پتہ کیا سزا رکھی ہو میرے رب نے. خدا کی قسم، میرا خدا اگر انصاف کرے گا نا تو میں جہنمی ہوں. اگر وہ انصاف سے کام لے لینا تو میں تو نہیں بچنے والا، اور اگر وہ رحمت سے کام لے گا تو ضرور مجھے بخش دے گا. تو اس کا جنازہ پھر اٹھا. تو کل تک نئے کپڑے پہنتا تھا، آج وہ کفن پہن کے جا رہا ہے. یار کل معافی 4 لوگوں کے کاندھے پہ بیٹھ کے جائے گا. آج رب کے سامنے کیوں نہیں چلا جاتا جیتے جی؟ کیسا وہ دور وقت ہوگا یار جب شور اٹھ رہا ہوگا، فلاں کا جنازہ اٹھ گیا. کیسا دور ہوگا جب، ابھی میں 2-3 دن اپنے گھر رکا تھا تو میرا بچہ 3 سال کا ہے، وہ مجھے نکلنے نہیں دیتا ہے. دھوکہ دے کے نکلتا ہوں اسے کئی چیز کے لے کے بھیج دیا، ادھر ادھر بھیج دیا، ورنہ روتا بہت ہے. ایک دن میں اسے کہیں بھیج نہ سکا تو اس کی ماں نے اسے زبردستی پکڑ لیا.
اور وہ مجھے دیکھ کے روتا تھا. میں کار سے نکل رہا تھا بھاگ کو. اب مجھے ایک دم آخرت یاد آ گئی. میں نے کہا بیٹے آج تو میں تجھے جواب بھی دے سکتا ہوں, آج تو میں تجھے پلٹ کے بھی دیکھ سکتا ہوں, اپنا پروگرام ملتوی بھی کر سکتا ہوں, مگر ایک دن جب میرا جنازہ نکلے گا تو عادت ڈال لو, پھر مجھے کوئی روک نہیں پائے گا. یار ان لوگوں سے محبت. جنازہ اٹھ رہا ہے, اس کی ماں رو رہی ہے, اس کی بہنیں رو رہی ہیں. میں نے کہا کیوں روتی ہے, اسے روک لینا ایک رات کے لیے. کسی ماں نے نہیں روکا. یار ماں بھول جاتی ہے, بہنیں بھول جاتی ہیں, باپ اپنے بھائی کی, اپنے بیٹے کی قبر پہ نہیں جاتا, دوست اپنے دوست کی قبر پہ. سب جھوٹے ہیں, سب دھوکے باز ہیں. میرا رب کہتا ہے او بندے ان کے لیے چھوڑا تھا مجھے, میں تیرا خالق لگتا ہوں. دیکھ انہوں نے سب نے تجھے چھوڑ دیا, ان کے لیے چھوڑا تھا مجھے. آج تو پھر میرے پاس آ رہا ہے تو تیرے اعمال کیسے, تو دھیان تو کر, چیک تو کر. تو نے ناچ گانے تو نہیں کیے, تو نے بدنگاہی تو نہ کرتا رہا. اور صاحبوں کبھی رب سے بھی ڈر لیا کرو, کبھی رب سے توبہ کیا کرو, رب معافی دے دے ہمیں. حضور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے, قبر. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں جا کے میں نے قبر والوں سے پوچھا کیا حال ہے, اندر سے بتائیں کیا پوچھتا ہے مالک بن دینار. کہتے مجھے امید نہیں تھی, آواز آ گئی. کہتے مجھے 8 دن پہلے دفن کیا گیا ہے, میری ناک اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, میری آنکھیں کیڑوں نے کھا لی, میری سب سے پہلے شرمگاہ کیڑوں نے کھا لی, میرا جسم کیڑوں نے کھا لیا, میرا پیٹ پھٹ چکا ہے. اور میں نے ایسا اندھیرا دیکھا, ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ نہیں نظر آتا, اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں. یار کوئی عذاب نہ ہونا تو صرف قبر میں کسی کو ڈال دو, یہ کم چھوٹا عذاب ہے. صاحبوں کب تک گناہ, نوجوانوں کب تک جوان رہو گے, ایک دن رب کی طرف توبہ کر لو. آؤ ابھی سورج پورب سے نکل رہا ہے, پچھم سے نہیں نکلا, اور تمہارے رب کی رحمت ہے تمہیں آواز دے رہی ہے بندے پلٹ کے آ جا. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کفل نام کا ایک آدمی تھا, لڑکیوں کو بلا کے عیاشی کیا کرتا تھا, لڑکیوں کو پیسے دے کے بلاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا. ایک رات اس نے ایک لڑکی بلائی تو وہ رونے لگی, تو اس نے کہا کیا پیسے پورے نہیں دیے, کیا میرے آدمی تجھے اٹھا کے لائے, میں تو پیسے پورے ادا کر چکا ہوں, تو روتی کیوں ہے. کہنے لگی بات یہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر, مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے. کہ کس بات کا, کہ میں بڑی نیک گھر کی لڑکی ہوں, میرا باپ کچھ دن پہلے مر گیا, تو میں آج اپنے بھائی بہنوں کی بھوک کی وجہ سے تیرے سامنے اپنا جسم بیچنے آئی ہوں, مگر جب تو میرے قریب آتا ہے تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس, سرکار کے پاس نا حدیث شریف میں ایک حبشی آیا, وہ بولا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا, معاف ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ہاں. پھر وہ حضور نے توبہ کی. پھر اس نے ایک سوال کیا حضور سے, کیا حضور جب میں گناہ کرتا تھا تو رب دیکھتا تھا مجھے؟ حضور نے فرمایا ہاں. حضور فرماتے ہیں وہ پیچھے گر گیا اور گر کے بولا میں نے رب کے سامنے گناہ کر لیا. یار کتنے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے, رب دیکھتا ہے. وہ لڑکی بولی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, اور نوجوان مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے. وہ بولا تو اتنی پریشان ہے پھر بھی حیا کرتی ہے, تیرے گھر میں بھوکا ہے, پیاس ہے, پھر بھی حیا کرتی. میرے پاس تو دولت کے اموال لگے ہوئے, میں رب سے نہیں ڈرتا. جا میں نے تجھے بہن بنایا, معاف کر دیا, لے پیسے لے کے چلی جا. وہ لڑکی چلی گئی, یہ مر گیا. اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا, اسے بدکار کہتے تھے لوگ, مگر رب کا کرم دیکھیے, اس کے دروازے پہ رب نے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوایا کہ یہ جو کفل ہے نا, اس سے اللہ راضی ہو گیا ہے, اس سے اللہ راضی ہو گیا, اس کا نماز جنازہ پڑھو, رب نے اسے معاف. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو اس سے. ایک آنسو تو بڑی بات ہے, ایک ہلکی سی جو نمی نکلتی ہے نا آنکھ سے خوف خدا سے. سن لو, یہ جو آنکھ میں آنسو نکلنے کی بات تو بڑی ہے, یہ جو آنکھ میں ہلکا سا ایک نمی نکلے نا, حضور فرماتے ہیں جس سے صرف بندہ مومن کا پلک نہیں, پلک کی جڑ بھیگ جائے. جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ جڑ پکار کے کہے گی آنکھ کی, یا اللہ یا تو مجھے آنکھ میں سے نکال دے یا اسے جہنم سے آزادی دے. کتنے لوگ ایسے جو حسین کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. میں ممبر والے لوگوں سے مطالبہ میرا نہیں ہے, نیچے والے لوگوں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. دیکھو تمہیں اللہ رسول کی قسم, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کر کچھ بھی سکتا ہے نا. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں اور حسین کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے؟
اور ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, اور جس کے اپنے آپ کو سوچنا جو گردن کٹ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لیں گے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. ہاں, 1 2 3 4 5 کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں. داڑھی جو آج سے پوری رکھائیں, ایک مٹھی داڑھی رکھائیں. جو جن کے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں. جن کے داڑھی تمہارے داڑھی نہیں ہے, یہ چھوٹی داڑھی. کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی کھڑے رہو چچا, کھڑے رہو. کتنے لوگ ہو گئے بھائی؟ ادھر سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. اگر کچا ارادہ ہے تو بیٹھ جاؤ, ارادہ پکا ہے تو کھڑے رہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنے ہو گئے؟ نہیں 9 10 ہو گئے نا. 11 غوث پاک کی 11واں کوئی عاشق کھڑا ہو جلدی سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یار خوبصورت وہ نہیں ہوتا جو داڑھی منڈائے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو داڑھی رکھائے. اور جب بریلی سے اس کا جنازہ نکلے نا تو انتقال کے بعد دیکھ کے غیر مسلم کہیں جب بریلی کا یہ اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کا عبد القادر جیلانی کتنا خوبصورت ہوگا. 1 2 3 4 5 6 7 چچا بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, آپ کھڑے رہو سب. 4 5 6 7 8 9 10 11 12ویں بھی تو آپ ہی کرتے ہو نا, تو پھر 12واں کوئی عاشق ہو تو پھر حضور نیت توبہ کی ہونی چاہیے سب گناہوں سے, نماز کی پابندی کی. کوئی ہے کوئی 12واں جو اپنی زندگی بدلے؟ یار غوث پاک کے غلام کی بات مان لے, میرے غوث راضی ہو جائے. کوئی ہے 12واں داڑھی رکھانے والا؟ سبحان اللہ. 13 ہو گئے, ایک کو پیچھے کھڑا ہو گئے, 13 ہو گئے. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. تلاوت کریم کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ, محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے. ارے خبر کیا تھی یہی در یتیم ایک دن جوان ہو کر ہمیں لا کر خدائے پاک کا فرمان. چلو اور کوئی عاشق ہو تو ہاتھ اٹھا لو. داڑھی رکھانے والوں اوپر, داڑھی رکھانے والے ہاتھ اٹھائیں اوپر, ہاتھ اٹھا لیں. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اٹھاؤ اوپر. داڑھی رکھاؤ گے تو ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ اوپر. کو انشاءاللہ تم داڑھی نہیں رکھاؤ گے, ارے تم داڑھی نہیں رکھاؤ گے تو ہاتھ اوپر کرو اور میرے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کلمات دہراؤ. کہو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتے ہیں گردن کٹے گی مگر کبھی داڑھی نہ کٹے گی نہ منڈے گی. پوری ایک مٹھی رکھیں گے انشاءاللہ, ایک مشت رکھیں گے پوری انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایک مشت میں احتیاط ہونی چاہیے, تھوڑی باہر کو نکلنی چاہیے, ٹھیک ہے. داڑھی کی اصل حیت یہی ہے ماشاءاللہ. کو انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لوگ ہو گئے. بیٹھ جاؤ, چلو بیٹھ جاؤ. کتنے لوگ ایسے جو پابندی نماز کی کریں گے؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز کی پابندی. ارادہ اتنا پکا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے گھر میں پردہ کرائیں گے بہنوں کو, بیٹیوں کو انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے جو بھی کہا تھا دل سے کہا تھا, اور میں نے کیا کہا تھا میرے رب نے کہلوا لیا تھا. ویسے میری کوئی اوقات حیثیت نہیں, کچھ غلطیاں ہو گئی کم علمی کی وجہ سے, تو معذرت چاہتا ہوں. توبہ کر لیں, میں بھی کرتا ہوں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ. پڑھو زور سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ, زور سے آواز آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. سگی ماں پہلی ماں کافی امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ.
شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ، ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. تمام عزت تشریف رکھیں، سلام نہیں ہو رہا ہے، ابھی پروگرام چلے گا. میں پہلے ہی اس لیے آ گیا تاکہ آپ لوگ جائیں نہیں. تشریف رکھیں تمام حضرات. بیٹھ جائیں اپنی جگہ. جلدی جلدی بیٹھیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں. شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ، ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ، ہم کو اجمیر. میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. کوئی حد ہے اس کے کرم کی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی اندازہ کیا آپ نے؟ آپ کے واٹس ایپ سے زیادہ ضروری، آپ کے فیس بک سے زیادہ ضروری، آپ کے موبائل سے زیادہ ضروری اس وقت خدا کی قسم میں ہوں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ چاہیں جہاں بھی ہو دھیان سے سن لیں، سب سے زیادہ ضروری میں ہوں. مجھے مذاق نہ سمجھے، میں غوث پاک کا غلام ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا. مجھے سن کے چلے جاؤ، پھر میرا جو فرض ہے میں اتار دوں، اس کے بعد تمہاری مرضی رہ جائے گی کہ تم نے اب فیصلہ کیا لینا ہے، ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے اپنے بارے میں. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے لوگ کافی ہیں میرے لیے، چونکہ اسلام اس تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دور تھا کہ تقریر ہوتی تھی مدینے میں، مگر مکے میں تقریر کرنے والے میرے نبی تھے اور سننے والا ایک علی تھا. نہ سنانے والے نبی کی کوئی مثال ہے، سننے والے علی کی کوئی. ان کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. نہ سنے کوئی اٹھ کے چلے جائے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ میرے غوث پاک کی باتیں سننے کے لیے اللہ اکبر فرشتے اترتے ہیں زمین پر. سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے جب میں تقریر کیا کرتا تھا تو آسمان میں اتنے فرشتے ہوا کرتے تھے کہ مجھے آسمان نظر نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، سرکار شیخ اعظم کا فرمان ہے. بڑے دھیان سے آپ سنیں. تو اب میں آپ سے کہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے، یار حضور کے ذکر کے وقت تو وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا نہ سیکھا ہو. اب ایک روایت جو کہ دوسری بار بیان کر رہا ہوں پڑھ کے، شاید آپ کو کچھ نہیں لگے تو آپ اسے پہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مکے سے باہر تھا، حدود حرم کے باہر. حرم ہے مدینے میں، مکے میں، اس کا ایک حد ہے. مطلب حد ہے، یہ حد کون سی ہے؟ اس حد میں جو ایک نیکی کرے گا اسے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا.